اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قرآن کے ذریعے سے ہم لوگوں کو ڈرائیں جنہیں ڈر رہتا ہے کہ وہ اپنے رب کے پاس اکٹھے کیے جائیں گے، وہاں ان کے سوا ان کا کوئی دوست اور سفارشی نہ ہوگا، شاید کہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں۔ تو یعنی اس قرآن کے ذریعے انشاءاللہ ہم نے ڈرانا ہے۔ تو وہ لوگ جو کہ جن کو ڈر لگا رہتا ہے نا کہ اپنے رب کے ہاں اکٹھے کیے جائیں گے، وہ اس سے ہدایت پکڑ لیں۔ یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ ہم اس شک میں رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کون بات سنے گا کون نہیں، یہ آپ نے اپنا کام کرتے جانا ہے۔ اور وہ قیامت کے دن کا ڈر رہتا ہے کہ جہاں پر نہ کوئی دوست ہوگا نہ سفارشی۔ جیسے ابھی بات ہو رہی تھی نا کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہاتھ جل جائے یا کچھ ہو جائے، سب کو اپنی مصیبت ہے۔ تو اس دن کو انسان تصور کرے کہ وہاں پر تو کوئی بھی دوست نہ سفارشی ہوگا، تو انہی باتوں کو سوچ کر شاید کہ انسان تقوی اختیار کر لے۔ اور ان لوگوں کو اپنے سے دور مت کریں جو اپنے رب کو صبح اور شام پکارتے ہیں اور اپنے رب کا چہرہ چاہتے ہیں۔ ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بوجھ آپ پر نہیں اور آپ کے حساب میں سے کسی چیز کا بوجھ ان پر نہیں۔ اور پھر اگر آپ ان کو اپنے سے دور کریں گے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یہاں پر جو مشرکین مکہ تھے نا، ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ سرداروں کا تو یہ حال تھا نا کہ جو ظاہر ٹک ٹاک تھی وہ جو ہے ان کو ظاہر کرتی تھی، ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ جو رب کو صبح اور شام پکارتے ہیں، جو غریب لوگ ایمان لے آئیں، ان کو اپنے سے دور نہ ہٹائیں۔ اور ہمارے لیے اس میں عمل کی بات کیا ہے کہ آج بھی جیسے بھی بات ہو رہی تھی نا کہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈے جو ایمان اور تقویٰ میں آگے ہیں آپ سے، ٹھیک ہے، لیکن ہم کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ ظاہری لڑکی بڑی اچھی نظر آ رہی ہے، اس کے پاس سارا مال وغیرہ ہے، چلو اس سے فرینڈ شپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بعض اوقات ایسے لوگ جو کہ متقی ہیں اور سب کچھ کیے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو ہم جو ان سے نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ ہاں چلیں دوبارہ کر دیتے ہیں۔ ہم بھی اپنے عمل کو دیکھیں کہ ہمیں کیسے لوگوں کے ساتھ محبت ہے اور ہم کن لوگوں کی طرف جا رہے ہیں۔ اور ہم نے اسی طرح لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کیا ہم میں سے یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہے؟ ہاں، کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو زیادہ نہیں جانتا؟ یعنی مشرکین مکہ کا کیا حال تھا کہ سردار تھے نا، تو پھر غریبوں کو دیکھ کر کیا کہتے تھے کہ اچھا یہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ نے چن لیا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا نا کہ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے آزمائش میں ڈالا ہے۔ ہمارے اپنے خاندانوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، کوئی بندہ ہوتا ہے اس کی آپ سے کبھی بنتی نہیں، جب وہ بیٹھتے ہیں لگتے ہیں، تو لیکن صلہ رحمی کو نہ چھوڑنا، تو وہ دراصل سمجھ جایا کریں کہ وہ آزمائش میں آپ کے لیے، اب آپ نے کیا کرنا ہے، صبر کا معاملہ۔ اور بعض اوقات بعض لوگوں کی محبت ہمارے لیے آزمائش بنتا ہے کہ اللہ کے حکم کے راہ میں وہ آ کھڑے ہوتے ہیں، اب میرا بندہ کیا کہے گا اگر میں اللہ کا حکم مانوں۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا ہے ہمیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں اس میں۔ اور جب وہ لوگ آپ کے پاس آئیں جو تمہاری آیات پر ایمان رکھتے ہیں تو کہہ دیجئے تم پر سلام ہو، تمہارے رب نے مہربانی کو اپنے اوپر لازم کر دیا۔ بے شک تم میں سے جو شخص جہالت سے برا عمل کرے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو یقیناً وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت نظر آ رہی ہے۔ بار بار تو ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور اگر کر لیں تو پھر کیا کریں، توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں۔ اصلاح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس غلطی سے پلٹ آئیں اور اپنی اصلاح کر لیں، نیکی پر قائم ہو جائیں۔ تو جب ایسا کر لو گے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر جو بخشش اور رحمت آ رہی ہے کس کے لیے آ رہی ہے؟ گناہ گار کے لیے نہیں آ رہی بلکہ توبہ کرنے والے کے لیے آ رہی ہے، رجوع کرنے والے کے لیے آ رہی ہے۔ تو بعض اوقات کچھ لوگ اس ذہن میں بھی پڑے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چونکہ بہت غفور و رحیم ہے تو میں جو بھی کرتی ہوں اللہ تعالیٰ معاف کر۔ تو قرآن کا انداز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں کہاں پر کیا فرما رہے ہیں، اور ہم اسی طرح آیات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ مجرموں کا راستہ بالکل واضح ہو جائے۔ سبحان اللہ، کیسے تفصیل کے ساتھ سب کچھ بیان کر دیا گیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے بے شک مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو۔ کہہ دیجیے میں تمہاری خواہشات کے پیچھے نہیں چلتا، اس صورت میں گمراہ ہو جاؤں گا اور میں ہدایت پانے والوں میں سے نہ ہوں گا۔ تو پھر ہمارا بھی عمل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کیا ہونا چاہیے کہ لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، اپنی راہ پر چلیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر ایسا ہوگا کہ لوگوں کی خواہشات میں پڑ جائیں گے تو اکثر لوگ تو دنیا پرست ہیں، وہ اسی میں ہی پڑے ہوئے ہیں۔ کہہ دیجیے بے شک میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور تم نے اس دلیل کو جھٹلایا ہے، میرے پاس وہ چیز نہیں ہے جسے تم جلدی طلب کر رہے ہو۔ فیصلے کا سارا اختیار اللہ ہی کو ہے، وہ حق بات بیان کرتا ہے۔ مشرکین کیا کرتے تھے کہ جس عذاب کی تم بات کرتے ہو وہ آ کیوں نہیں جاتا؟ تو یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے فرمایا جا رہا ہے کہ میرے پاس عذاب نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہہ دیجیے بے شک اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس سے تم جلدی طلب کر رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان معاملہ کبھی کا چکا دیا ہوتا، یعنی اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں تو کب کا یہ معاملہ چکاتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت ہے اور اس کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ڈھیل دیے چلے جاتے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، غیب کی کنجیاں ہیں، انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔
اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی اور تری میں ہے. اللہ کے علم کا اندازہ کریں یہاں سے. اور کوئی پتا ایسا نہیں گرتا جسے وہ نہ جانتا ہو, اور زمین کے اندروں میں کوئی دانہ ایسا نہیں پھوٹتا جسے وہ جانتا نہ, اور کوئی تر چیز اور کوئی خشک چیز ایسی نہیں جو واضح کتاب میں لکھی بھی نہ. آپ یہ دیکھیں گے اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے تو یہ آیت ہی کتنی ہے. ایک ایک پتا ہمارے تو اپنے بیک یارڈ پتے گنتے ہیں نا, ہم ان کو نہیں شمار پھر نہیں پہنچتے ہیں کتنی حد. تو کبھی اس طرح کا غور و فکر کیا کریں کہ اچھا اللہ تعالیٰ اس پتے کو بھی جانتا ہے کہ اب یہ گرتا ہے, اب یہ پیلا پڑا ہے, اب یہ اڑ رہا ہے ہوا کے ساتھ, ہوا اڑا کے اس کو کہاں لگے, نئے پتے کون سے آ رہے ہیں. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت پر اگر ہم غور کرنا شروع کریں تو ہم اندازہ نہیں کر سکتے. اور اس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں, یعنی جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے, اور اللہ ہی کے علم میں ہے. تو جو بھی چیز ہے خشکی میں ہے, تری میں ہے, اور خشکی تو کتنی ڈسکور کی جا چکی ہے, لیکن بحر تو اتنا ڈسکور بھی نہیں ہوا. ایسے ایسے جانور اللہ تعالیٰ نے سمندروں میں پیدا کی, ان کی خوراک کا بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اہتمام کرتے ہیں. اور زمین میں جو دانہ جاتا ہے اس سے پھر کتنے بے شمار دانے اور کیا کیا کچھ ہوتا ہے, یہ بھی اللہ کے علم میں ہے. یعنی کسان تو دانہ زمین میں ڈال کے بھول جاتا ہے, تو زمین کو کس نے حکم دیا کہ وہ اس کو چھپا نہ لے اور نکال دے باہر. سبحان اللہ, اور اللہ کے علم میں ہے سب کچھ, اور ایک واضح کتاب میں. اور وہی ہے اللہ جو رات کو تمہیں فوت کرتا ہے, اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم دن میں کرتے ہو, پھر دوسرے دن میں تمہیں اٹھاتا ہے تاکہ زندگی کی مدت مقررہ مدت پوری کی جائے. یعنی رات بالکل ایسے جیسے تم فوت ہو جاؤ, بے ہوش ہو جاتے, کچھ پتہ نہیں ہوتا, صرف نفسیں حیوانی رہ جاتی ہے. اور جب انسانی جو ہوتی ہے اس کا ٹائم نکل جاتی ہے, پھر اسی کی طرح تمہاری واپسی ہے, پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کرتے رہے ہو. تو روزانہ ہم موت کا مشاہدہ کرتے ہیں, پھر بھی غفلت سے باہر نہیں آتے. اور روزانہ ہم رات کو دعا بھی پڑھ جاتے ہیں, اللہم بسمک اموت واحیا, اموت میں مرتی ہوں, واحیا اور میں زندہ ہوتی ہوں. پھر بھی نہیں ہمیں وہ یعنی ہوتا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں زبان سے, میں مر رہی ہوں اور صبح زندہ ہوں گی. تو اگر یہ میں مر رہی ہوں تو پھر کیا ضروری ہے رات کو کرنا, رات کے اذکار پورے کر کے سوئیں. ٹھیک ہے, سورۃ الاخلاص بھی پڑھ لی جائے, سورۃ الکافرون بھی, اور پھر اسی طرح جو معوذات ہیں جن سے دم کیا جاتا ہے, معوذات ہیں جی بھی. سورہ البقرہ کی آخری آیات میں انسان کو کافی ہو جاتی ہے. تو کتنا زیادہ ضروری ہے کہ ہم کانشیس رہیں. پھر جب صبح ہوئی تو اللہ کا شکر ادا کریں, الحمدللہ الذی کہ آج کا دن دوبارہ آ گیا. اور وہ اپنے بندوں پر خوب غالب ہے اور تم پر محافظ فرشتے بھیجتا ہے, حتیٰ کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اسے فوت کرتے ہیں اور اس میں کوتاہی نہیں کرتے. اللہ اکبر, جب وہ آتے ہیں نا تو کوتاہی نہیں کرتے. یہ ہم انسان ہے کوتاہی کر جاتے ہیں, کسی نے صفائی کا کہا ہے انہیں خدرے چھوڑ دیں, کوئی بھی ایسی چیز. فرشتے نہیں ایسے کریں گے, جب وہ آ جائیں گے نا تو پھوٹ پھوٹ سے جان نکال لیں گے, استغفر اللہ. پھر وہ اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں جو ان کا سچا مالک ہے, وہی تو برحق مالک ہے جس کو ہم بھول کے کن باطل معبودوں کے یا باطل کاموں میں پڑے. دیکھیں اللہ اور اس سے جڑی ہوئی جو چیز ہے نا, ذکر الہی ہے, جو کچھ اس کے علاوہ سب کچھ باطل, سب فنا ہے. تو ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے وہ کتنے کام ہیں جو کہ اللہ کے لیے نہیں ہیں, یا باطل ہیں, یا لائف ہے, لاف ہے, کیا کیا چیزیں, ان کو ایک ایک کر کے ہم اپنی زندگی سے نکالتے ہیں. خبردار فیصلے کا اختیار اسی کو ہے, وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. ہم سمجھتے ہیں بڑی مدت پڑی ہے, نہیں, جلدی ہی حساب لینے والے ہیں اللہ تعالیٰ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے تمہیں خشکی اور تری کے اندھیروں سے کون نجات دیتا ہے, تم اسے عاجزی کرتے ہو, ازاری سے پکارتے ہو اور کہتے ہو اگر وہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے تو ہم ضرور فکر کرنے والوں میں سے ہوتے. یہی رویہ ہوتا ہے نا ہمارا. مصیبت آ پڑتی تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ اس طرح چھوٹ مل جائے, آئندہ کیا غلطی. کہہ دیجیے اللہ ہی تمہیں اس مصیبت سے اور ہر غم سے نجات دیتا ہے, پھر بھی تم اس کے ساتھ شیئر کرتے ہو. اور پھر کیا حال ہوتا ہے انسان کا, ادھر اس سے وہ مصیبت پڑتی ہے, تھوڑی دیر کے لیے وہ شکر گزار ہوا, بہت ہی مشکل ہو گئی, کوئی خوشی ملتی ہے. ہمیں سے کتنے لوگ ہیں سجدہ شکر ادا کرنا ہمیں کہا کیا سجدہ شکر کیا کریں. اور کیونکہ ابھی جیسے بتایا نا کہ سائنس آپ پروف کرے کہ انسان کا سارا کچھ, اس کے جذبات, سب کچھ اللہ تعالیٰ, آپ نے اس ماتھے تک آ گئے اور اس ماتھے کو ہی آپ نے اللہ کے سامنے ٹیک دیا نا, تو پھر وہ خوشی ملنے پر جو غرور و تکبر ہے نا وہ نہیں آئے, اور نعمتوں کا زوال بھی ہو. تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ انسان شکر گزار ہے اور جڑا رہے اللہ سے. لیکن یہاں پر ان لوگوں کا حال بیان کیا گیا ہے کہ جو کہ پکارتے ہی تب ہے جب مصیبت بالکل بہت ہی زیادہ آتا ہے, اور جو ہی اس مصیبت سے چھٹتے ہیں ساتھ ہی شرک کرنے لگتے ہیں. کہہ دیجیے اللہ ہی تمہیں اس مصیبت سے اور ہر غم سے نجات دیتا ہے, پھر بھی تم اس کے ساتھ شرک کرتے ہو. کہہ دیجیے وہی اس پر قدرت رکھتا ہے کہ تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے تم پر عذاب, پاؤں کے نیچے سے عذاب, زلزلے ہیں, ٹھیک ہے, اور جو بھی اس طرح کی چیزیں, یا یہ کہ تمہارے اپنے ماتحت جو ہوتے ہیں وہ تمہارے ساتھ برائی کرتے ہیں, اولاد کی طرف سے صاف, یہ ٹیسٹ میں آتے ہیں. ٹھیک ہے,
اور یا پھر اوپر سے عذاب کے لیے مختلف اقسام ہے، موسلادھار بارش کا ہونا، سیلابوں کا آ جانا، بجلی کا گرنا، یا اسی طرح ظالم حکمرانوں کا مسلط ہو جانا، یا ظالم شوہر کا آپ کے سروں پر مسلط ہونا۔ تو یہ سب یہ کیا ہے؟ یہ عذاب کی چھوٹی چھوٹی قسمیں ہیں، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھائے، یعنی ایک تو یہ کہ گروہ بندی ہو جائے اور پھر اللہ تعالیٰ کا بھی ساتھ نہ رکھے۔ دیکھیے ہم کس طرح آیتوں کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں، اور اس قرآن کو آپ کی قوم نے جھٹلایا، حالانکہ وہ حق ہے۔ کہہ دیجیے میں تم پر نگران نہیں ہوں، تو آپ بھی جس تک پیغام لے کے جائیں گے آپ اس پر نگران نہیں ہیں۔ اب آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ آج میں نے اس کو ایک کی بات بتائی، بچوں کے ساتھ بھی نا یہ معاملہ کرتے ہیں، ابھی تو میں نے یہ سمجھایا تو نہیں کیا ہے۔ تو آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے، وہی جیسے میں کہتی ہوں نا، ہلکے ہو جائیں، آپ پر دوسروں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ اس بات کو ہی لے لیں گے نا، آپ کی سارا دن پرسکون گزرے کہ میں نے اپنی ذمہ داری نبھا دی اور مجھ پر میرے اپنے نفس کی ذمہ داری، ٹھیک ہے؟ دوسروں کو آپ نے تبلیغ کی ذمہ داری کرنی، ان کو آپ لائے ہو کہ نہیں، آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا وہ ہدایت پر آئے یا نہیں۔ ہر ایک خبر کا وقت مقرر ہے اور جلدی تم جان لو گے۔ جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیتوں میں نکتہ چینی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ان کے پاس سے ہٹ جائیں، یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں، اور اگر شیطان آپ کو یہ بات بھلا دے تو یاد آنے پر آپ ان ظالم لوگوں کے پاس مت بیٹھیں۔ تو وہ لوگ ظالم ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیاتوں میں نکتہ چینی کرتے ہیں، بحث مباحثہ کرتے ہیں۔ جیسے بھی بات ہو رہی تھی نا کہ کسی کو پتہ چلتا ہے نا کہ آپ دین سیکھے ہوئے ہیں تو مختلف طرح کے، اور بعض اوقات تو کوئی ایسے مسئلے آپ کو پیش کرتے ہیں جو ان کی زندگی میں نہیں ہوتے، وہ کہیں سے انہوں نے پڑھ سن کے تو آپ کے سامنے مسئلہ رکھتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ ایسی باتوں میں نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ فلسفیانہ مرشداتیوں میں نہیں پڑھنا۔ دین بالکل آسان ہے، اس میں کوئی کجی نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ تعلق استوار کرنا آسان ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ شیطان نے اس راہوں پہ اب ڈال دیا ہے۔ یعنی اگر آپ یہ سوچیں کہ آج میں قرآن پڑھنا شروع ہوگی، میں دین کی طرف آگے تو میں بچ گئی، نہیں، اس میں بھی بہت ساری آزمائشیں اور یہ سب کچھ کھڑا ہوا ہے۔ تو اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ پڑھ جاتے ہیں اور شیطان آپ کو ڈال دیتا ہے کہ آج میں اس کو بتا کے چھوڑوں گی رفع دین کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ تو جب آپ کو بھول جائے تو پھر آپ نہ بیٹھیں ایسے ظالم لوگوں کے پاس، اٹھ جائیں وہاں سے، اپنا ٹائم کھوٹا نہ کریں، اور ان کے حساب میں کسی چیز کی ذمہ داری لوگوں پر نہیں جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، اور لیکن نصیحت کرنا فرض ہے تاکہ وہ بھی پرہیزگاری اختیار کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ آپ نے نصیحت کرنا نہیں بھولنی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو چھوڑ دیجیے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے اور دنیا کی زندگی میں انہیں بھوک میں ڈال دیا۔ کیسے کھیل تماشا بنایا ہوا ہے آج، اور دین کو ہی جو ہوتا ہے کھیل تماشا بنایا ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ گیٹ ٹوگیدرس ہیں، اس کے نام پر اکٹھے ہو جاتے ہیں لوگ، کھانا پینا اور یہ سب کچھ۔ دین تو ایک سنجیدہ چیز ہے، سنجیدگی کے ساتھ اس کو آپ نے اپنی زندگیوں میں داخل کرنا ہے۔ دنیا کی زندگی میں انہیں دھوکے میں ڈال دیا، اور آپ اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہیے تاکہ کوئی شخص اپنے کرتوتوں کے وبال سے ہلاک نہ کیا جائے۔ یعنی نصیحت کرنا تو ہماری ذمہ داری ہے نا، اللہ کے سوا کوئی اس کا دوست اور سفارشی نہ ہوگا، اور اگر بدلے میں وہ ہر طرح کا فدیہ دے تو وہ اس سے لیا نہیں جائے گا۔ دنیا میں ہم گھبراتے ہیں، ایک چیز زکوٰۃ پوری دے دیتے ہیں نا، صدقے کی باری آئے تو کہتے ہیں ہم ارے اب کیسے، تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، وہاں پہ صدقہ کرا۔ آپ یہ دیکھیں کہ مرنے والا شخص کون سا ہے، جب اٹھایا جائے گا تو حسرت کرے گا کاش میں کچھ اور صدقہ کر لیتا، وہ وہاں پہ یہ نہیں کہے گا میں کچھ اور نمازیں پڑھ لیتا، کیونکہ وہ صدقے کے اثرات ثمرات دیکھے گا۔ تو ابھی سے ہم ٹارگٹ کریں کہ اپنی چھوٹ فاسٹ رکھتے ہیں، اس میں کچھ بھی ڈالتے رہیں کہ میں نے رمضان میں صدقہ کرنا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو کچھ انہوں نے کمایا ہے اس کی وجہ سے انہیں لاکھ کر دیا گیا، اور جو وہ کفر کرتے رہے ہیں اس کی وجہ سے انہیں دوزخ میں تیز گرم پانی پینے کو ملے گا اور دردناک عذاب ہوگا۔ اپنے گھروں کے اسی ماحول میں جب ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ذرا سوچا کریں کہ ہم اپنا انجام کیسا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت جو ہے ان لوگوں کو یاد کر لیا کریں جن کو دنیا میں مصیبتیں ہیں، جو ایسی مصیبتوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں، تو ہم نہیں چاہتے کہ ہم ایسے لوگوں میں شامل ہوں نا، اور کہاں کہ ہمیشہ کے لیے تیز گرم پانی ہے اور پھر دردناک عذاب ہے، استغفر اللہ۔ تو یہ کیوں بتایا جاتا ہے بار بار، یہ آیات کیوں دہرائی جاتی ہیں؟ تاکہ انسان عبرت حاصل کرے۔ تو جب ہم اس ماحول میں ہیں تو دیکھا کریں، خود غور کیا کریں کہ میں کس حد تک اللہ تعالیٰ کے کام میں آگے بڑھ سکتی ہوں، کیا مزید اچھا کر سکتی ہوں، کیا میں اپنے بچوں کے لیے اچھا کر سکتی ہوں۔ یہ نہیں میں کہہ رہی کہ آپ بس دین کے ہی ہو جائیں گے، لیکن سب کچھ جو بھی آپ کر رہے ہیں ایکسیلنس کے لیول پر لانے کی کوشش کریں اس کو، اور اللہ کے لیے نیت کو خالص کریں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے کہ ہم اللہ کے سوا ان کو پکاریں جو ہمیں نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور جب اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا چکا ہے
تو کیا اس کے بعد ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی بات ہے نا، ابھی جو ہم نے دعا پڑھی نا، کہ کیا ہمارا ایمان ہے کہ جو نفع مجھے ملنا ہے وہ اللہ ہی نے دینا ہے، اور جو نقصان مجھے پہنچنا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی نے دینا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن مشرکین مکہ کا کیا حال تھا کہ دیوی دیوتاؤں سے ڈرتے تھے کہ پتہ نہیں ہم انہیں چھوڑ دیں گے تو ہم پر کیا عذاب آ جائے گا. کہیں ایسا ہمارا حال تو نہیں ہے؟ کوئی پیر فقیر سے ہم نے لو لگائی ہو، کسی پہ تکیہ ہم کر کے بیٹھے ہوں یا کچھ اور، کہ اگر میں یہاں اپنے گھر میں ہی ہوتا ہے نا کہ اگر میں نے اس کی نہ مانی تو پھر پتہ نہیں مجھ پر کیا مصیبت آ جائے. جابس میں ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہ جاب چھوڑ دی اللہ کے دین کے لیے تو پتہ نہیں دوبارہ مجھے اتنے ڈالرز ملیں گے کہ نہیں ملیں. تو ہر کوئی اپنا اپنا جائزہ لے سکتا ہے. جزاک اللہ خیر. اس شخص کی طرح جسے شیطانوں نے زمین میں بہکا دیا اور وہ زمین میں حیران پھرتا ہو، یعنی جب شیطان پیچھے پڑ جاتے ہیں کسی کے تو پھر کیا حال ہوتا ہے. یہ آپ کی بات کا جواب ہی آ رہا ہے نا، جب اس نے اللہ کی دیوی ہدایت کو پسند نہیں کیا تو پھر اب وہ جاتا ہے اور ارد گرد بہت سارے راستے، بہت سارے بہکانے والے موجود ہیں. پھر اس کے کچھ ساتھی ہوں جو اسے سیدھی راہ کی طرف بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جا، کہہ دیجیے بے شک ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم سب جہانوں کے رب کے فرما بردار ہو جائے. اس طرح توحید کا سبق سمجھایا جا رہا ہے نا. اور یہ کہ نماز قائم کرو اور اس اللہ سے ڈرو، وہی ہے جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے. نماز کا قیام اور تقوی اختیار کرنا، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اور جس دن وہ کہے گا کہ ہو جا تو حشر برپا ہو جائے گا. قول اسی کا حق ہے، اسی کی حکومت ہوگی. جس دن سور پھونکا جائے گا اور چھپی اور ظاہر سب باتوں کو جاننے والا ہے اور وہی حکمت والا خبر رکھنے والا ہے. تو ایسا ہوگا، ایسا ہونا برحق ہے کہ انسان اس دن کو نہ بھولے، اور صرف ان ہوگا اور یہ سب کچھ برپا ہو جائے گا جس چیز کا ہم انکار کرتے ہیں یا جس سے ہم غفلت برتے ہوئے ہیں. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تم بتوں کو معبود ٹھہراتے ہو، بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں پڑے دیکھتا ہوں. اور اسی طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہت دکھاتے تھے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے، یعنی ان کو ملاکوت دکھائے گئے تھے. تو اسی طرح ہمیں بھی نشانیاں دکھائی جاتی ہیں تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے. چنانچہ جب اس پر رات چھا گئی تو اس نے ایک ستارہ دیکھا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میرا رب ہے. پھر جب وہ غروب ہو گیا تو کہا میں غروب ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا. پھر جب اس نے چاند چمکتا ہوا دیکھا تو کہا یہی میرا رب ہے. پھر جب وہ غروب ہو گیا تو اس نے کہا اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو یقیناً میں گمراہ قوم میں سے ہو جاؤں گا. پھر جب اس نے سورج کو جگمگاتا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے. پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو اس نے کہا اے میری قوم، بے شک جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو میں ان سے بیزار ہوں. تو یہ ہوا کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم سورج چاند ستاروں کو معبود مانتے تھے اور اس کے انہوں نے مجسمے بھی بنائے تھے. اور یہ لوگ سمجھتے تھے کہ ان سیاروں ستاروں کی روحیں ان مجسموں میں آ جاتی ہیں اور ان کا تعلق ہوتا ہے نعوذ باللہ، اور وہ وہی بات کہ ہمارے نفع نقصان کی مالک ہوتی ہیں، اس کو پکارتے تھے. تو یہ دراصل ابراہیم علیہ السلام ان کی عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ یہ غور و فکر کر رہے ہیں اور قوم کی باتوں کو دہرا رہے ہیں کہ دیکھو تم سورج کو کہتے ہو ڈوب گیا، ڈوبنے والا کیسے رب ہو سکتا ہے؟ چاند پھر ابھرا، پھر وہ بھی ڈوب گیا. ستارے ابھرے تو وہ بھی ڈوب گئے. تو کہنے لگے کہ میں تو بیزار جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو. بے شک میں نے اپنا چہرہ اس ذات کی طرف متوجہ کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. میں اسی اللہ کا پرستار ہوں اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. وجہت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين. تو جب آپ دعائے استفتاح پڑھتے ہیں نا قرآن میں تو یہ والی نماز میں تو یہ دعا بھی پڑھ دیا کریں اور اس سے نا ہماری نیت خالص ہو جاتی ہے. حنیف ہو کر، وہی جو بھی بات ہو رہی تھی نا کہ دنیا کے کاموں میں تو آپ پڑے ہوئے ہیں لیکن ہر وقت دل آپ کا اللہ سے جڑا ہوا ہے. یہ تعلق ہم نے پیدا کرنا ہے. اور یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر کیوں عمل کرنا ہے؟ کیونکہ قرآن سے آئی، ٹھیک ہے. جیسے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا نا کہ یہ اور ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل کرنا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس حد تک حنیف ہیں اللہ کی طرف. اور اسی قوم نے اس سے جھگڑا کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو حالانکہ اسی نے مجھے ہدایت دی اور میں ان سے نہیں ڈرتا جنہیں تم اس کے شریک ٹھہراتے ہو. یعنی کہ تم اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو، تم تو اللہ سے ڈرتے نہیں اور میں تمہارے شریکوں سے ڈروں. ہاں اگر میرا رب چاہے تو ہو سکتا ہے. میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے. کیا تم پھر نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور میں ان سے کیوں ڈروں جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو، جبکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم ان کو اللہ کے شریک ٹھہراتے ہو جن کی اس نے تم پر کوئی دلیل نازل نہیں کی. یعنی جیسے ابھی بتا رہی تھی نا کہ ان کا دین جو تھا وہ ان کا اپنا ایک فراغ کھڑا کیا ہوا تھا. اب یہ اس طرح کے امتدار بھی پائے جاتے ہیں نا کہ یہ جو ہیلو بیگ اور ایسی ساری چیزیں ہیں یہ اس کی کوئی سند نہیں ہے اللہ کی طرف سے. بس دونوں فریقوں میں سے کون امن کا زیادہ حقدار ہے بتاؤ اگر تم جانتے ہو. جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا، یعنی شرک کے ساتھ نہیں ملایا. وہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں. تو ہم میں سے ہر شخص اپنے اپنے ایمان کا جائزہ لیتا رہے اور اس میں بھٹی برابر بھی
صرف یا آمیزش نہ ہونے دیں. یہ ہے ہماری دلیل جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے مقابلے میں دی تھی. ہم جسے چاہیں اس کے درجے بلند کرتے ہیں. بے شک آپ کا رب بہت حکمت والا ہے, خوب جاننے والا ہے. اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے. ہم نے سب کو ہدایت. آپ یہ دیکھیں کہ جب اپنی قوم سے نکلے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کیسی مہربانیاں عطا فرمائی ہیں اور بیٹے کے پوتے کی بھی خوشخبری سنائی. اور اس سے پہلے ہم نے نوح علیہ السلام کو ہدایت دی تھی اور اس کی اولاد میں سے داؤد, سلیمان, ایوب, یوسف, موسیٰ اور ہارون کو بھی ہدایت. اور اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. تو یہ جو محسنین تھے ان کی کہانیاں جاننے کی کیوں ضرورت ہے؟ تاکہ ہم ان کو اپنے رول ماڈلز بنائیں, ان کی زندگیوں طرح زندگیاں گزاریں. احسان کرنے والوں کو ایسے ہی بدلا دیا جاتا ہے. ایک نبی کے بارے میں پڑھنے کا موقع نہیں ہے, لیکن جب آپ احسان کرتے ہیں نا, جیسے بھی بات ہو رہی تھی کہ اگر کوئی آپ سے جھگڑا کرتا ہے اور غلطی دوسرے کی ہوتی ہے لیکن آپ احسان کر جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ اللہ کے ہاں سے بدلا پاتے ہیں. اور ہم نے زکریا, یحییٰ, عیسیٰ اور الیاس کو بھی ہدایت دی. وہ سب نیک لوگوں میں سے تھے. اور ہم نے اسماعیل, الیسع, یونس اور لوط کو بھی ہدایت دی. اور ہم نے ان سب کو جہانوں پر فضیلت دی. تو ہم بھی چاہتے ہیں نا کہ ہم یعنی ہمارا بھی ذکر ہو. ذکر اس سینس میں نہیں کہ ہم متکبر ہیں, ذکر خیر ہمارا باقی رہے. تو پھر آج ہی فوکس کرنا شروع کرتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں نا. میرے والد صاحب کی جب وفات ہوئی نا تو میں یعنی اس ہوتی تھی کہ میری زندگی میں کچھ عجیب سا آ سکتی ہے نا, کہ میں یہ سوچتی ہوں جب لوگوں نے ان کے بارے میں کہنا شروع کیا کہ وہ یہ کرتے تھے وہ یہ کرتے تھے, تو ساتھ ساتھ میرے دل میں خیال آتا کہ کے لیے عمل کی مہلت ختم ہوگی, اللہ یہ کہ جو انہوں نے نیک اولاد چھوڑی یا صدقہ جاریہ ہیں جو بھی چیزیں. تو میں سوچتی ہوں کہ پھر یعنی اس چیز نے مجھے موٹیویشن میں آگے کیا کہ ہم اپنے پیچھے کیا کیا عمل کر کیا کیا کر رہے ہیں. سوچنے کی بات ہے نا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم نیکوکار لوگوں میں سے ہوں. اب یہ دیکھیں سب کا ذکر قرآن میں آیا, وہ نیک لوگوں میں سے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا اور جہان والوں پر ان کو فضیلت دی. اور کچھ ان کے باپ دادا, ان کے اولاد, ان کے بھائیوں میں سے, اور ہم نے انہیں چن لیا اور سیدھی راہ کی طرف ہدایت دی. یہ اللہ کی ہدایت ہے, وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے. تو یہ اب میرا سوال وہی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں خیر کی طلب انسان کے اپنے دل میں ہوتی ہے نا, تو اللہ تعالیٰ چیک کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ سونا لینے جاتے ہیں, خوب ٹوک بجا کے دیکھتے ہیں. کبھی ہوا ہے کہ آپ نے ایک چھوٹا سونا اٹھا لیا ہو اتنے ڈالر سے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بندے چننے ہیں جنت کے لیے, پہلے ٹوک بجا کے چیک کیے جاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر آیا, وقت نہیں تھا کہ بات کی جائے. اتنی آزمائشوں سے بتا رہا ہے کیا, جیسے سونے کو کھٹالی میں ڈال کے اس کو پختہ کیا جاتا ہے نا, ایسے ہی ہو سکتا ہے آج آپ دین کی راہ پر آئیں, آپ پر آزمائشیں ایسے آئیں جیسے پانی بہ رہا ہے. آپ کے یہ کہ میں نے مصیبت اپنے مول لے گی, میری تو کوئی زندگی کو چین قرار ہی نہیں رہا. نہیں, اللہ تعالیٰ آزما رہے ہو کہ کیا کرتے ہو. تو اللہ تعالیٰ پھر جسے چاہتے ہیں ہدایت کی رہنمائی دیتے ہیں. اور اگر وہ لوگ شرک کرتے تو جو عمل وہ کرتے تھے برباد ہو جاتے. یعنی اگر یہ انبیاء بھی شرک کرتے تو ان کے اعمال برباد ہو جاتے. شرک کے ساتھ نیک عمل قبول نہیں ہوتا. کتنی زیادہ ضرورت ہے کہ ہم یعنی خود بھی اس بات پر آئیں اور اپنے بابے بتیجوں یا جس کے پیچھے پڑے ہیں لوگ بھی, اگر نعوذ باللہ ہمارے اندر بھی ایسی چیز ہے تو اس کو ہم نکالنے کی کوشش کریں, نکالتے چلے جائیں. ٹھیک ہے, یعنی میں ان کے لیے عقیدت رکھنا اپنے نیک بزرگوں کے لیے وہ بات نہیں کر رہی ہوں. ہر ایک کو پتہ ہے کہ صرف کیا چیز. ٹھیک ہے, یعنی دیکھیں سارا جو قرآن نام ہے اسی بات پر فوکس کر رہی ہے نا کہ توحید کی طرف آ جائیں. نفع نقصان کے ذمہ دار اللہ سبحانہ و تعالیٰ, سارے اختیارات کا مالک ہوگا. تو کس بات کا ڈر؟ تو ہم سب اپنے اپنے دلوں کو چیک کریں. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب, حکمت اور نبوت دی تھی, اور اگر یہ لوگ اس ہدایت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو بے شک ہم نے اس کے لیے ایسی قوم تیار کی ہے کہ وہ اس کا انکار کرنے والی نہیں. مشرکین مکہ تم نہیں مانتے تو نہ مانو, صحابہ کرام کھڑے ہو گئے اور سبحان اللہ کیسے دین پھیلانا. ہم میں سے کوئی چند گنتی کے مسلمان بھی ایسے نہیں. کتنے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پوری دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پر دین اپنی مدینہ جیسی فارم میں ہوگا, لیکن اس میں ہم کیا حصہ ڈال رہے ہیں. ہم اپنی اپنی زندگیوں. اب یہ بھی نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں تو آپ لوگوں پہ تنقید شروع کرتے ہیں. خود دیکھیں ہم کیا حصہ ڈال رہے ہیں. کیا آپ نے اپنی اولاد کو امام مہدی کی فوج میں شامل ہونے کے لیے تیار کیا؟ آپ کا یہ ٹارگٹ ہے؟ آپ نے کسی کو کہا کہ میرا صدقہ خیرات امام مہدی کی فوج کو جائے گا؟ کچھ ایسا ہے ہمارا ٹارگٹ؟ کچھ بھی نہیں, پتہ ہی نہیں, بے خبر ہیں ہم. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہیں, ایسی قوم پھر کھڑی کر دیں گے کہ جو اس کا انکار کرنے والے نہیں, جو آگے آئیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی. لہٰذا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان کے طریقے کی پیروی کریں. کہہ دیجیے میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا, یہ تو تمام دنیا والوں کے لیے نصیب ہے. تو ہم آپ سے کچھ اجر نہیں مانگتے, کوئی تعریف, کوئی روپیہ نہیں چاہیے. کیا چاہیے کہ اللہ سے جاؤ. اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق ہے. اور جس وقت انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں, یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس نے مخلوق کو پیدا کیا اس کے بارے میں کہنے لگے کہ قرآن کیوں نازل کرنا تھا اللہ نے,
بھائی تم ایک مشین بناتے ہو ساتھ میں اس کا ماڈیول رکھ دیتے ہو، نہ ہو تو تمہیں مشین ہینڈل نہ کرنی ہے. اللہ نے ایک مخلوق بنائی اور اس کے ساتھ اس کا ضابطہ بیان نہ اتارتا کہ زندگی کیسے اتارنی ہے. تو یہ دراصل اللہ کی بے قدری نعوذ باللہ کرتا ہے. تو وما قدر اللہ حق قدری، ہم کتنی قدر کرتے ہیں. اللہ اکبر. پھر کہہ دیجیے وہ کتاب کس نے نازل کی تھی؟ جیسے موسیٰ لائے جو تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، جسے تم متفرق اور آگ میں نقل کرتے ہو. یعنی پھر وہ اس کو ورقہ ورقہ بنا دیا انہوں نے. اس میں سے کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور بہت کچھ چھپا لیتے ہو. یہ صرف ان کی بات نہیں ہے، آج بھی کیا حال ہے. قرآن کو پورا نہیں لیتے، سورہ یاسین کو اٹھا لیتے ہیں، سمجھتے ہیں یہی ہمیں کافی ہے. اور اس کتاب کے ذریعے سے تمہیں وہ علم دیا گیا تھا جو نہ تمہیں حاصل تھا اور نہ تمہارے باپ دادا کو. یہ وہ علم تھا، اتنا خزانہ تھا کہ تمہیں سکھایا گیا تھا. کہہ دیجیے وہ اللہ نے نازل کی تھی. پھر انہیں ان کے ہاتھ پر چھوڑ دیجیے، وہ اپنے نکتا چینیوں میں کھیلتے رہیں. اور یہ کتاب قرآن مجید ہم نے اسے نازل کیا ہے، یہ برکت والی تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو اس سے پہلے آئی تھی، تاکہ آپ ام القریٰ یعنی مکہ کو اور اس کے آس پاس والوں کو ڈرائیں. جو نبی بھیجے جاتے ہیں نا وہ سینٹر آف دا سٹیز میں اٹھائے جاتے ہیں، کیونکہ وہاں سے ہی سب نکل رہا ہوتا ہے نا. آپ دیکھیں گے فیشن بھی کہاں سے پھیلتے ہیں، بڑے شہر سے پھیلتے ہیں نا. تو ہدایت جو ہے وہ سینٹر میں دے دی گئی. اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. یعنی جو دوبارہ اٹھائے جانے کے قائل ہے نا، جن کو اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا ڈر ہے، تو پھر وہ اس قرآن پر بھی ایمان لے آتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ اللہ ضرور ہدایت اتارتا ہے انسانوں پر، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. نماز کا ذکر ہے، نمازوں کی کیا حفاظت ہے. ہمارا وضو کیسا ہے، ہمارا خشوع وضو کیسا ہے، ہمارا جھکنا کیسا ہے. کہ پہلی رکعت میں جھکے ہیں، پوری سورہ الفاتحہ گزر گئی، پتہ نہیں پڑھ گئی. اہدنا الصراط المستقیم، سارا دن ہم کے کاموں کے لیے پریشان رہتے ہیں. وہ جو موقع آتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم صرف آخرت کے لیے نہیں ہے. ابھی بتایا نا کہ یہ تو ذاتہ ہی آتا ہے، یہ تو دنیا کے لیے ہے. دنیا میں کوئی مسئلہ کھڑا ہوا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، کیا تو سیدھی راہ دکھا دے کیسے اس سے نکلنا. لیکن ہم کیا ایک برکت ہوئی، دو ہوئی، تین ہوئی، چار ہوئی، سم ٹائم تو بھول ہی جاتے ہیں 4 پڑھی تھے 5 پڑھی. یہ نمازوں کا حال ہے. تو کیسے اپنی نمازوں کی وہ حفاظت کرتے ہیں. اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ کرے یا کہے کہ مجھ پر وحی نازل کی گئی ہے، حالانکہ اس پر کوئی وحی نازل نہیں کی گئی. اور جس نے کہا کہ میں بھی ایسی چیز نازل کر سکتا ہوں، اس کے بھی پیچھے جیسے بات ہوئی ہے نا، جیسے اللہ نے نازل کی، یعنی جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کرنا. کاش آپ ظالموں کو اس حال میں دیکھیں جب وہ موت کی سختیوں میں گرفتار ہوتے ہیں اور فرشتے یہ کہتے ہوئے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں کہ نکالو اپنی جانیں، آج تمہیں بدلے میں ذلت کا عذاب دیا ہے. استغفر اللہ. کیونکہ تم اللہ پر نافرمان باتیں کرتے تھے اور اس کی آیتیں سن کر تکبر کرتے تھے. یعنی جب ظالموں کے اوپر موت آتی ہے نا، تو جب فرشتے اس کی جان نکالتے ہیں تو بالکل ایسے جیسے گلاف پر کوئی گیلی روح ہو، یعنی روح کو پھینک اور کو وہ پھینکیں، پھوٹ پھوٹ سے ان کی جان نکالی جا رہی ہے. اور ان کی روحیں جو ان کی ہیں وہ جسموں میں بھاگتی ہیں، بچتی ہیں کہ مجھے نکالا نہ جائے. اور وجہ کیا تھی کہ اللہ پر ناحق باتیں کرتے تھے، جو اللہ نے نہیں کہا وہ کہتے تھے. ایسا ہمارے ساتھ تو نہیں، جو قرآن میں نہیں لکھا ہوا، حدیث میں نہیں لکھا ہوا، ہم صرف اپنی بات کی دلیل میں اس کو پیش کر دینا اس کے. یا پھر یہ کہ اللہ کی آیتوں سے تکبر کرنا، مجھے تو خود ہی بہت کچھ آتا ہے، میں نے کیا سیکھنا ہے. ایسے بہت سارے آپ دیکھیں کہ کسی عام انسان کو تبلیغ کرنا آسان ہوتا ہے، کسی بڑے تھنک ٹینک کو جو تبلیغ کرنا نا، وہ کیونکہ وہ تو کہتے ہیں ہم تو خود بہت پڑھے لکھے ہیں، ہم تو اتنے بڑے سائنسدان، تم کیا ہمیں پڑھانے سے. تو تکبر کرتے تھے ہماری آیتوں پہ. اور یقیناً تم ہمارے پاس اکیلے آئے، اکیلے اکیلے پیش کیے جاؤ گے. سوچو ذرا، جس طرح کہ ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا اور ہم نے تمہیں جو کچھ عطا کیا تھا وہ تم اپنے پیچھے چھوڑا ہے، جو مال جائیداد محل ہے پیچھے سب. اور اب ہم تمہیں تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارشی نظر نہیں آتے جن کے بارے میں تم دعویٰ کرتے تھے کہ بے شک تمہاری بندگی میں اللہ کے شریک ہیں. یعنی اللہ کے ساتھ تم جن کو شریک کراتے تھے آج وہ کہیں نظر نہیں آ رہے جو تم گمان رکھتے تھے. ان سے تمہارا تعلق یقیناً ٹوٹ گیا اور تم سے کھو گئے ہیں جنہیں تم اپنے معبود پیار کرتے. تھوڑا سا آنکھیں بند کر کے سوچیں کہ کوئی وہاں پر دوست، کوئی مددگار، کوئی ماں، کوئی باپ، کوئی شوہر، کیا کچھ بھی نہیں ہے جس کے پیچھے ہم زندگیاں بتا جاتے. صرف اللہ ہے جس کے سامنے آپ حاضر. بے شک اللہ ہی دانے اور روٹی کو پھاڑنے والا ہے، زندہ کو مردہ سے نکالتا، مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے. یہ ہے اللہ، چنانچہ تم کہاں لٹائے جاتے ہو. تو یہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے آپ دیکھیں توجہ کرائی جا رہی ہے. اور یہ آپ جب دوبارہ پڑھیں سنیں یا رمضان میں جب ان آیات سے گزریں تو رک کے سوچیں، زندہ سے مردہ کو زندہ سے نکالنے والا کون ہے. سب کچھ تو اللہ کر رہا ہے، اس کے ساتھ کیسے شریک ٹھہراتے. تم کہاں سے بہہ کے جاتے ہو. وہ صبح کی سفیدی نکالتا ہے اور اس نے رات کو باعث سکون بنایا اور سورج کے چاند کو اپنے حساب سے چلنے والا. یہ سب بہت زبردست خوب علم رکھنے والے کا اندازہ ہے. اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان کے ذریعے سے خشکی اور تری کے اندھیروں میں راہ پاؤ. اور ہم کیا کرتے ہیں ستاروں یعنی میں بات کی دم کی بات کرنے کا، یعنی میری اپنی آبزرویشن ہے کہ
کرنا یا یہ کتنی چیزیں عام تھیں، ہاتھ دکھانا ستاروں کی چال سے یہ ہو جائے گا، تمہاری برتھ ڈے کیا ہے، تمہارا ستارہ کون سا ہے، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بنائے کہ تم اندھیروں میں راستے پاؤ، اور یہ ذکر کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی جس نے ایسی فال نکال دیا۔ لیکن ہم نے اپنی آیتیں ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دی ہیں جو ایک لڑتے ہیں، اور وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، بس ہر ایک کے لیے قرار پکڑنے کی ایک جگہ ہے اور ایک اس کے سونپے جانے کی جگہ ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے انسان کو پیدا فرمایا، زمین پر قرار پکڑتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کے قبر کی بھی جگہ مقرر کی۔ لیکن ہم نے اپنی آیتیں ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دی ہیں جو سمجھ رکھتے ہیں، اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا، بس ہم نے اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات پیدا کی، پھر ہم نے اس سے ہری بھری کھیتیاں اگائیں جس سے ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے دانے نکالتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمانوں سے پانی اتار دیا۔ پانی اللہ تعالیٰ کی ایک اتنی نعمت ہے نا کہ اس پہ کتنی سیر حاصل بحث کی جا سکتی، سبحان اللہ۔ اور پھر یہ کہ یہ برف کے جو آپ کے دیکھتے ہیں پہاڑ کے پہاڑ ذخیرہ ہوتے ہیں، تو یہ ذخیرہ ہوا ہے نا کیونکہ آہستہ آہستہ کر کے زمین میں جائیں گے، پھر یہی آپ کو جو ہے وہ پیداوار دیں گے، سبحان اللہ۔ اور کھجور کے شگوفے سے پھل کے گچھے پیدا کیے جو بہت سے جھکے جاتے ہیں، اور انگور زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور بعض نہیں ملتے جلتے۔ یہ درخت جب پھل دینے لگتے ہیں تو ان کے پھل دینے اور ان کے پکنے کی حالت کو دیکھ کر غور کرو۔ آخر ہم سبزی تو اگا دیتے ہیں لیکن جا کے دیکھتے نہیں کیا۔ بچوں کو شوق ہوتا ہے، ہم لوگ بڑے ہوتے جاتے ہیں نا تو ہم ایک دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں، ہم غور و فکر ہی چھوڑ۔ بچے کو کبھی آپ نے دیکھے وہ ماما میں نے وہ پاٹ میں پودا رکھا تھا نا وہ اتنا ہو گیا اتنا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ تو خود کہہ رہے ہیں، اس کو حکم دیا جا رہا ہے غور و فکر کرو، دیکھو تو صحیح اس کے پھل دینے اور اس کے پکنے کی حالت کو۔ ہم سمجھتے ہیں نماز کا ہی حکم دیا جا رہا ہے، نہیں، غور و فکر کا حکم دیا گیا۔ غور و فکر نہیں کرو گے تو نمازیں کیسی اچھی ہوں گی، کس کے سامنے جھک رہے ہو کیسے پتہ چلے گا جب اللہ کی معرفت ہی نہیں پائی۔ بے شک اس ہم لوگوں کے لیے نشانیاں جو ایمان لاتے ہیں، اور اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، یعنی نعوذ باللہ جنوں کے ساتھ رشتہ قائم کرتے تھے اور فرشتوں کے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، استغفر اللہ من ذلک۔ حالانکہ اسی نے تو انہیں پیدا کیا ہے اور انہوں نے بغیر کسی علم کے اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لی، حالانکہ وہ پاک ہے، سبحانہ و تعالی عما یصفون، اور وہ ان باتوں سے بلند ہے جو وہ وصف بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے یہ جو وصف بیان کرتے ہیں نعوذ باللہ، یعنی وہ خالق کیا ہے کہ جس کے اپنی اولاد ہو آگے، اور پھر وہ اولاد جو کہ جس کا کچھ بھی پیدا نہیں کیا، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں۔ وہی آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، موجد لفظ پر غور کریں، نئے سرے سے پیدا کرنے والا، کوئی ماڈل نہیں تھا پہلے اس کا۔ اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں، اور اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہے ہر چیز کو پیدا کرنے والا، چنانچہ تم اسی کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز پر نگران ہے۔ اس کو یعنی اس حقیقت کو نگاہیں نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، اور نہایت باریک دین بہت باخبر ہے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیلیں آ چکی ہیں، چنانچہ جس نے بصیرت سے کام لیا تو اس کے اپنے فائدے کے لیے ہے، اور جو اندھا بنا رہا اس کا وبال اسی پر ہے۔ تو یہ بات پھر واضح ہو گئی کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی آئی ہوئی ہدایت کو مان لیا، بصیرت سے کام لے لیا، تو اللہ کا کوئی بھلا نہیں چاہ رہا، وہ اپنے ہی نفس کا فائدہ کر رہا ہے، اور اندھا بنا رہا تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی راہ پر ڈھیل دے دیں گے، اور میں تم پر محافظ ہوں، ٹھیک ہے، جس کو آپ نے تبلیغ کر دی اگر راستہ نہیں آتا تو آپ اس پر محافظ نہیں ہیں۔ اور ہم آیات کو اسی طرح پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ کافر یہ کہیں کہ تم نے کسی سے پڑھ لیا ہے، اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان پر ہم اس حقیقت کو واضح کرتے ہیں۔ یعنی جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا تھا وہ کیا کہتے تھے کہ یہ اللہ نے نہیں اتارا، تم کسی جادوگر سے، جن سے یا کاہن سے سیکھ آئے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس وحی کی پیروی کریں جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کی جاتی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مشرکین کی طرف دھیان نہ دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو ان پر محافظ نہیں بنایا اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں۔ اور یہ بات کہ اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے، تو کیا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہدایت پر قائم کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ کے تو اختیار میں ہی سب کچھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ یہی تو وہ چیز ہے جس کی ایگزام چیک ہو رہا ہے نا، اگر ٹیچر چاہے تو سارے اسٹوڈنٹ کو پاس کر دے، وہ جانتی ہے کہ محمد نے اتنے نمبر لینے اور اس بچے نے اتنے نمبر لینے اور اس نے فیل ہونا ہے، ٹیچر کو پتا ہوتا ہے نا فیل کتنے ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی ایگزام ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کیوں؟ تاکہ وہ کل کو یہ نہ کہ ہمیں تو بتایا نہیں گیا، نہ ہم سے ایگزام لیا گیا۔ تو یہ سب کچھ ایک پورا ایگزامینیشن سینٹر ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم ہر وقت حالتے امتحان، بھلائی مل رہی ہے تو شکر کا امتحان ہے، برائی مل رہی ہے تو صبر کا امتحان ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو پھر یہ سب کچھ نہ ہوتا، سارے ہدایت پر قائم ہوتے۔ پھر فرمایا اور مشرکین اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہیں تم انہیں گالی مت دو، پھر وہ جہالت میں حد سے گزرنے والے اللہ کو گالی دیتے ہیں۔ اب سمجھایا کہ جا رہا ہے، اب اگر وہ ان کے معبودوں کو برا نہ کرو، یعنی ان کے یعنی جیسے بتایا جا رہا ہے نا کہ بہت حکمت کے ساتھ تبلیغ کرنی پڑتی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ کو گالی دینے، اس
اسی طرح ہم نے ہر امت کے لیے ان کے عمل میں کشش پیدا کر دی ہے، پھر انہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ انہیں بتائے گا کہ وہ کیا کچھ کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی عمل سے جا دیے جاتے ہیں. تو انسان اس بات سے بچے کہ خود کو تعویلیں دے کے مطمئن کر لے ان اعمال پر جن پر اس کی غلطیاں ہی ہوتی ہیں. اور انہوں نے اللہ کے نام کی پختہ قسمیں کھائیں کہ اگر ان کے پاس مخصوص نشانی آ جائے تو وہ ضرور اس پر ایمان لائیں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، تمہیں یہ بات کون سمجھائے کہ بے شک جب وہ نشانی آ جائے گی تو بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے. یعنی ٹھیک ایسے ہی ہیں کہ مان کر نہیں دینے والے. جیسے وہی بات ہے ٹیچر کو پتا ہوتا ہے کون سا اسٹوڈنٹ نہیں مانے گا. بعض اوقات اتنا زیادہ تنگ کرتا ہے نا کوئی اسٹوڈنٹ کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم صرف اس ایک کاغذی کارروائی کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کی پی لگا رہے ہوتے ہیں کہ آیا ہوا آج پریزنٹ ہے، اور ساتھ میں اس کو صرف 2-3 منٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن پتا ہوتا ہے کہ کل بھی وہ اسی سبق پر. تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون جانے گا. تو یہ ان کا تو حال یہ ہے کہ جتنی بھی نشانیاں اتر آئیں تو وہ ماننے والے نہیں تھے. ہم اپنا معاملہ چیک کریں، کیسی ڈٹائی کیسی سرکشی کا معاملہ، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اتنی غفلت تو نہیں ہو گئی ہے. اور ہم اسی طرح ان کے دلوں نگاہوں کو پھیر دیتے ہیں جس طرح پہلی بار یہ قرآن پر ایمان نہیں لاتے. یہ وجہ اس میں پھر آپ کے سوال کا جواب آتا. پہلی بار جب وہ انسان اس مہلت سے اس لمحے سے فائدہ نہیں اٹھاتا نا تو پھر گمراہی جو ہے نا وہ سمجھیں کہ چٹان سے نیچے گرتا ہے، وہ سلپ ہوتا بس وہ گہرائی میں گیا. لیکن اوپر چڑھنا کیا ہے مشکل ہے، ایک اسٹیپ آپ چڑھتے ہیں پھر اللہ کی مدد بھی آپ کی چلی جاتی ہے اور ہم انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑتے ہیں. آگے شروع کرتے ہیں آپ سے. اور اگر بے شک ہم ان کی طرف فرشتے نازل کرتے اور ان سے مدعے کلام کرتے اور ہم ان کی ہر مطلوبہ شے ان کے سامنے پیش کر دیتے تو بھی وہ ایمان نہ لاتے. یعنی یہ ان کی مشرکین مکہ کے اعتراضات ہیں نا جو ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ کہتے ہیں کہ نبی فرشتے کی صورت میں کیوں نہیں آیا، یہاں فرشتے مردہ کہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرنا شروع ہو گیا. یہ جو کہتے ہیں کہ مردے اٹھائے جائیں گے تو یہ کیوں نہیں آ جاتے ہیں ہمارے. ایسا ہو بھی جاتا تو وہ ایمان نہ لاتے. ہاں اگر اللہ چاہتا تو اور بات تھی، لیکن ہمیں سیکٹر عبادت. اور اسی طرح ہم نے انسانوں اور جنوں میں سے شیاطین ہر نبی کے دشمن بنائے، ہر نبی کے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. ان میں سے ہر ایک دوسرے کان میں کتنی ٹکڑی باتیں ڈالتا رہتا ہے تاکہ اسے دھوکے میں رکھے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ یہ کام نہ کرتے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی تو قدرت نہیں ہے سب کچھ، لیکن یہ دنیا کا نظام ہے، یہ سب کچھ ایسے چل رہا ہے، حق و باطل کا ایک میدان برپا ہے. تو نہ صرف یہ کہ نبی کے لیے شیاطین ہیں انسانوں اور جنوں میں سے، ہمارے بھی تو آگے پیچھے لگے ہیں. تو پہچانیے اپنے دشمن کو. وہ نظر نہیں آتا، شیطان نظر نہیں آتا، لیکن اس کے چہرے چانٹوں کو تو پہچانیے. بعض اوقات جن ہوتے ہیں، بعض اوقات انسان ہوتے ہیں. میرا جتنا بھی ناز اس کو بار بار پڑھا کریں جو وسط سے آنے لگے نا الٹے سیدھے قرآن کے بارے میں، یا یہی کہ میں بار بار دورہ قرآن سے پہنچ جاؤں تو سورۃ الناس پڑھیں اور بار بار کہیں میرا جنت ناز صاحب کو دہرائیں. چنانچہ آپ ان لوگوں کو جو یہ جھوٹ پڑھ رہے ہیں ان کو رہنے دیجیے، اور تاکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل جھوٹ کی طرف مائل ہو جائیں اور وہ اس جھوٹ کو پسند کرتے رہیں، اور جو برے کام وہ کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں. کہہ دیجیے کہ اپنے میں اللہ کے سوا کوئی اور حاکم تلاش کروں، حالانکہ وہی ہے جس نے تمہاری طرف یہ کتاب تفصیل سے نازل کی، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ جانتے ہیں کہ بے شک وہ آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کی ہے، لہٰذا آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں. تو اللہ کی حکم ہے، یعنی تم کیا چاہتے ہو کہ ہم تمہاری باتوں میں آ کر میں اللہ کو چھوڑ کر اور حکم تلاش کروں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اتاری ہے اور آپ کے رب کی بات صدق اور عدل میں مکمل ہے، اس کی باتوں کو تبدیل کرنے والا کوئی نہیں ہے اور وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا. تو کیا یہ ایمان ہمارے اندر اتر گیا ہے کہ قرآن کے کلمات جو ہیں بدلنے والے نہیں ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات ہم کوئی فتویٰ لے لیتے ہیں نا، لیکن مفتی آپ کو کیا کہتا ہے کہ حق بات وہی ہے جو بیان ہو گئی ہے، لیکن کیونکہ تم اس وقت اضطرار کی حالت میں رخصت تم ہے تو میں تمہیں یہ دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو ہمارا ایمان کیسا ہے یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمیں یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو کلمات اترے ہیں وہ قیامت تک اٹل ہیں، وہ کوئی بھی بدلنے والے نہیں ہیں. اور اگر آپ اہل زمین کی اکثریت کی اطاعت کریں تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بہکا دیں اور اپنے گمان کے سوا کسی کی پیروی نہیں کرتے اور وہ اکثر بچوں باتیں نہیں کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ زیادہ تر اکثریت کیا ہے، اور سوال 8 دفعہ یہ کر لو تو میں بخشی جاؤں گی، نمازیں چاہے نہ پڑھو، رمضان کی کچھ خاص راتوں میں یہ والی نماز پڑھ لو تو آپ بخشی جاؤ گے، اس وقت انہوں نے آپ کی رضائف وغیرہ. اور یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کو فرائض کی طرف نہیں کرتے. کیا آپ نے اس بات کا انکار کر سکتے ہیں ابھی جو آیا ہے کلام و بدل علی کلماتی کہ 5 نمازیں پڑھے بغیر انسان توکل اور امید کے برقرار اتنا ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ نمازیں بھی پڑھنی ہے لیکن وہ بس وہ مخصوص پڑھنی ہے، وہ نہیں پڑھنی جو اللہ کے حکم سے اتاری. یا یہ کہ کوئی بات نہیں ساری نمازیں اکٹھی کر کے کب پڑھ لینا کم مہلت آئے گی. تو ایسی کتنے ہی گمان ہیں جو ہمارے ہاں بھی عام ہیں، ان کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے، ان سے بچنے کی ضرورت ہے اور صحیح راہ کو پکڑنے کی ضرورت ہے. بے شک آپ کا رب اس شخص کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہکتا ہے، وہ ہدایت چاہتا ہے لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے. چنانچہ تم اس جانور کا
ایمان لانے والے کو. تو گوشت کی قربانی میں کیا چیز ہے؟ بسم اللہ. اور تمہیں کیا ہو گیا حلال جانور کا گوشت نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام پڑا گیا ہو، حالانکہ اللہ نے اس پر جانوروں کے بارے میں تفصیل سے بتا دیا جو اس نے تم پر حرام. یعنی یہ مشرکین ایسی باتیں پھیلاتے تھے اور آج بھی تو ایسے ہی ہوتا ہے. قربانی کا گوشت آپ قربان کرنے لگے ساری دنیا شروع ہو جاتی ہے کہ بھئی اتنے جانور قربان کیا کرنے، کسی سوشل ورک میں لگا دو. حالانکہ قربانی کی گوشت پر پورا دنیا کا نظام حرکت میں آ جاتا ہے آپ کے. سبحان اللہ. اور لیکن اب یہ مشرکین مکہ جو تھے وہ کیا شک و شبہات ڈالتے تھے کہ تم اللہ کا مرا ہوا تو نہیں کھاتے، اپنا مارا ہوا کھا لیتے ہو. تو انہیں اعتراضات کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اللہ کا نام جس پر دیا گیا ہے وہ تم کیوں نہیں کھاتے ہو، مگر جسے تم کھانے پر مجبور ہو جاؤ. یعنی ابھی جیسے مطلب سب کی بات آ رہی تھی نا، اسلام میں رکتے ہیں استثنائی کیس بھی ہیں، مرنے کی حالت ہے، جان بچانی جو ہے وہ مشکل ہو گئی ہے، تو کیا کرو، سامنے سور کا گوشت پڑا تھا. لیکن یہ نہیں کہ اب سب کچھ ہے لیکن اس کے باوجود تم اس گوشت کی طرف جاؤ گے. اور بے شک اکثر لوگ اپنی خواہشات سے بغیر علم کے دوسروں کو بہکاتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اکثریت تو ایسے لوگوں کی ہے کہ جو علم نہیں رکھتی ہے، جو ان کے دل کی منمانی خواہشات ہوتی ہیں اس پہ بہکاتے ہوتے ہیں دوسروں کو. بے شک آپ کا رب حد سے گزرنے والوں کو خوب جانتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے حد سے گزرنے سے بچاتے ہیں. اور تم کھلے اور چھپے گناہ چھوڑ دو. بے شک جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کو ہم لوگ کی جلد سزا ملے گی جو وہ کرتے رہتے ہیں، چاہے گناہ نظر آنے والا ہو چاہے چھپا. کوئی کسی کو نظر آ رہا ہے نہیں نظر آ رہا، ہم نے تو اللہ کے لیے چھوڑنا نا. تو اللہ کو چھپا ہوا گناہ بھی نظر آ رہا ہے. اور پھر احتیاط کریں کہ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں اپنا بچے نہیں دیکھتے ہیں تو میں چلو یہ دیکھ لوں، خیر ہے، کوئی بات نہیں، کوئی ڈریسنگ ایسی کریں لیکن چیز تو اچھی ہے نا، اچھی بات ہی بیان کری چاہے جیسی بھی ڈریسنگ ہے، لیکن آپ اس میں پڑ جاتے ہیں. چھپے گناہ جو بھی ہے نا وہ سب چھوڑ دیں، چاہے جو بھی ظاہری گناہ ہے وہ بھی چھوڑ دیں. اور اب یہ کتنے زیادہ عام ہے، یعنی آپ بچوں کو بچا نہیں سکتے. ایک زمانہ تھا نا کہ لاؤنج میں ٹی وی ہوتا تھا، اب تو ہر کمرے میں اور ہر بستر میں اور ہر نوزیلا چیز میں ہے. اور تم اس جانور کا گوشت مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ پڑا گیا ہو، کیونکہ یہ کھانا یقیناً نافرمانی ہے. اور بے شک شیاطین اپنے دوستوں کے ذہنوں میں اس پہ ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں گے. وہی بات ہو رہی ہے نا، کچھ بات اس طرح کے ڈالتے تھے. اور پھر یہ کہ اپنے بتوں کے نام پر قربان کرتے تھے نا، ان سے روکا جا. آج کے دور میں کیا ہوگا کہ آپ کے گھر میں کوئی نان مسلم کوئی لے کے جاتا ہے تو آپ سے پوچھتے ہیں، آسان سی بات ٹھیک ہے، اور اس میں شرمائے نہیں، کیونکہ بعد میں آپ لے لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اب اس کو میں باہر پھینکوں تو رسک ضائع ہوگا، پھر میں کھا ہی لیتی ہوں. تو ہم نے تو بچنا ہے نا، تو اس سے پوچھنا ہے کہ اس میں کوئی تمہارا اس کے پیچھے کیتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو آپ ڈیل کریں. اور اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو بلا شبہ تم بھی ضرور مشرک ہوگے. کہ ایسا شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اس سے زندہ کیا اور ہم نے اس کے لیے نور بنا دیا، اس کی روشنی میں وہ لوگوں میں چلتا ہے. کیا اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جس کا حال یہ ہے کہ وہ اندھیروں میں پڑا اور سے نکلنے والا ہے. جو بھی بات ہوئی نا کہ جو مومن ہے نا اس کا دل کا تعلق اللہ سے استوار ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی فرماتے ہیں، اس کی تائید مدد کرتے ہیں، وہ روشنیوں میں ہوتا ہے. ظلمت کی تاریکیاں کیا ہیں کہ دنیا کی بہت زیادہ اٹریکشن ہے، یہ ساری یہ نہیں ہے کہ رات کے اندھیرے یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں، جہالت کے کفر کے شرک کے اندھیرے ہیں. ان اندھیروں میں اس کی راہ ہوتی نہیں، وہ روشنی میں چل رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے اس کے بعد آگے کیا کرنا ہے. تو یہ وہ اس کے برابر تو نہیں ہو سکتا جو تاریکیوں میں ہے، چاہے وہ ماض میں گھوم رہا ہے لیکن تو تاریکیوں میں تو کفر جو بات میں کیوں. اب آپ ہی بتائیں کیوں ہے وہ شکر بات میں اور تاریکیوں میں. کفر کے اندھیروں میں پڑا ہے نا، اس کا اللہ سے تعلق نہیں قائم ہے. تو بظاہر دیکھنے میں تو وہ روشنیوں میں ہے لیکن وہ دراصل ظلمت کی تاریکیوں میں ہے اور اس سے نکلنے والا نہیں. اسی طرح کافروں کے لیے ان کے اعمال میں کشش تکلیف جو وہ کرتے ہیں. اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا کہ وہ اس بستی میں اپنے مکروں فریب کا جال بچھائیں. تو کسی بھی علاقے میں جو سردار لوگ ہوتے ہیں نا متکبرین، ان کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ پھر خوب مکروں فریب کا جال بچھاتے ہیں. اور دیکھتے ہیں آپ کی جو فیشن کی دوڑ ہے کہاں سے شروع ہوتی ہے سیلیبریٹیز سے، اور وہ اپنے آپ ہی سے مکروں فریب کرتے ہیں، وہ شعور نہیں رکھتے. اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ ایسی ہی چیز خود ہمیں دے دی جائے جیسی رسولوں کو دی گئی. یعنی یہ ان کا ایک اور بہانہ تھا. ٹھیک ہے، یعنی تکبر ہے نا، تعصب سے پاک ہو کر دین کو نہیں لیتے. اور اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کا کام کس کو سونپے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کہاں پر ہدایت اتاریں اور کس کو کیا نعمتیں عطا کریں. جن لوگوں نے جرم کی انہیں جلد سے اللہ کی یہاں ذلت ملے گی، اس مکر و فریب کی وجہ سے شدید عذاب ہوگا جو وہ کرتے رہے. چنانچہ اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اس کو انڈر لائن کرتے ہیں. اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اس کا سینہ بہت تنگ کر دیتا ہے جیسے وہ آسمان میں چڑھ رہا ہو. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر پلیدی مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے. تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہدایت دینا چاہتے ہیں نا تو دین اسلام کے لیے دل کھل جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے، سارے شک و شبہات ختم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ایمان کی راہ روشن نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. لیکن جس کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں نا اس کو دین کی محفلوں میں اس کا دل نہیں کرتا.
وہ ایسے لوگوں سے جس کے اندر تھوڑا سا اس کو ایمان و تقویٰ نظر آ رہا ہو نا، اس کا لگ رہا ہو کہ اب دین کی بات کرے گا تو اس سے بھاگتا ہے، اس سے بچتا ہے، اس کا دل لگتا ہے پھر دنیا میں، دنیا دار لوگوں میں. تو یہ دو حالتیں بتائی گئی ہیں. تو اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا حال کیا ہم دین کی محفلوں سے بچتے ہیں؟ کیا کہیں پر جب تلاوت کی جا رہی ہو تو ہم وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، دل کرتا ہے کہ اڑ جائیں؟ اور جہاں پر میوزک اللہ گلا اور سب کچھ ہو اور چاہے دین ہی کو مذاق بنایا گیا ہو تو وہاں پر ہمارا بہت دل لگتا ہے. یا پھر یہ کہ جہاں پر کھانے پینے کا خوب اہتمام ہو وہاں پر ہم جانا چاہتے ہیں، لیکن جہاں پر سنجیدہ دین کی محفل کی طرف بلایا جائے وہاں پر ہمارے دل تنگ ہو رہے ہوتے ہیں اور یعنی ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پر نہ جائیں. نعوذ باللہ. تو پھر اب ہر شخص اپنے اپنے اندر دیکھ سکتا ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق کیسا ہے اور وہ کس حد تک ایمان پر ہے. یہ آپ کے رب کا راستہ سیدھا راستہ ہے. ہم نے ان لوگوں کے لیے آیات کھول کر بیان کر دی ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں. انہی کے لیے ان کے رب کے یہاں سلامتی کا گھر ہے اور ان کاموں کی وجہ سے ان کا دوست ہے جو وہ کرتے ہیں. سلامتی کے گھر کی طلب ہے نا، تو وہ وہاں پر ہم دنیا میں سلامتی چاہ رہے ہیں اور چین آ گئے، اب یہ کام ختم ہوتے یہ ہو گیا، اس سے فارغ ہو گئے، اس سے فارغ نہیں. دنیا میں چین نہیں ہے. سلامتی کا گھر وہ ہے جس کے لیے آپ نے کوششیں کرنی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے دوست ہوں گے. اور جس دن وہ ان سب کو اکٹھا کرے گا فرمائے گا جنوں کے گروہ تم نے انسانوں میں سے بہت زیادہ گمراہ کیے تھے. یعنی جنوں میں سے بھی گمراہیاں ڈالنے والے ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے ان کے دوست کہیں گے ہمارے رب ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا. فائدہ اٹھاتے ہیں نا، یہ سارا جادو اور یہ سارا جو جنات والا کام ہے نا، یہ ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. اور ہم اس معیار کو پہنچے جو تم نے ہمارے لیے مقرر فرمائی تھی. یعنی دنیا میں ہم ایک دوسرے سے خوب دنیا کما کے آ گئے ہیں اور اب ہم یہاں پر پہنچ گئے. اللہ فرمائے گا آگے تمہارا ٹھکانا ہے، تم اس میں ہمیشہ رہو گے. ہاں اگر اللہ چاہے تو دوسری بات ہے. بے شک آپ کا رب بڑا حکمت والا خوب جاننے والا ہے. تو یہ جو دنیا ہے نا، یہ ہمارے ساتھ ساتھ چلتی ہے جن کو کبھی سے انکار نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے، یہ جو جادو اور یہ سب کچھ جو باتیں ہیں نا، یہ سب کچھ موجود ہے. لیکن یاد رکھیے کہ جادو کے توڑ کے لیے بھی جادوگر کے پاس جانا یا جن کے پاس جانا جو ہے وہ کفر ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے لیے تو ہدایت ہی کافی ہے. سب سے بڑا جادو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گیا اور اس کا توڑ کیا ہے؟ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. تو اس کو پکڑے رکھیں. صبح شام کے اذکار میں ہے، رات ہونے سے پہلے ہے اور ہر نماز کے بعد یہ اذکار ہے. سبحان اللہ، ہر وقت یہ سوچتے ہیں تو کیسے آپ اللہ سے نہیں جڑیں گے؟ اور اسی طرح ہم بعض ظالموں کو باز کر ان کاموں کی وجہ سے مسلط کر دیتے ہیں جو کرتے ہیں. استغفر اللہ. ایک اور بات کہ کچھ اعمال کی وجہ سے یعنی ایسے ظالم لوگ مسلط ہو جاتے ہیں. بعض اوقات تو ہوتا ہے نا کہ یا اللہ ایسا شوبہ کھلاؤ، یعنی یہ ایسا ظالم حکمران. تو یہ اعمال ہوتے ہیں بعض اوقات کہ ایسا شخص آپ پر مسلط کر دیا جاتا ہے اور اس پر کیا ضرورت ہے استغفار کی بہت زیادہ. اے جنوں اور انسانوں کے گروہ کے تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے تھے اور وہ تم سے میری آیات بیان کرتے تھے اور تمہیں تمہاری اس دن کی آج کی ملاقات سے ڈراتے تھے؟ تب وہ کہیں گے ہم اپنے آپ پر گواہی دیتے ہیں. اور انہیں دنیا کی زندگی میں دھوکے میں ڈالے رکھا اور اپنے آپ پر گواہی دیں گے کہ بے شک وہ کفر کرنے والے تھے. یہ رسول اس لیے بھیجے گے کہ آپ کا رب ہستیوں کو ظلم کرنے سے ڈرتا ہے، کرنے والا نہیں جبکہ اس کے بچے غافل. اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے. سب کچھ موجود ہے. نفس کے اندر نشانیاں ہیں، ضمیر کی قوت بھی ہے، کائنات میں نشانیاں ہیں. اس پر مستدار یہ ہے کہ کتابیں اتار دی گئی، رسول بھیجے گئے. تو اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے کہ بستیوں والے غافل ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لیں. ہر ایک کے لیے ان اعمال کے جیسے درجے ہیں جو انہوں نے کیے اور آپ کا رب اس سے غافل نہیں جو وہ کرتے ہیں. تو بلند درجات پانا چاہتے ہیں نا، تو اعمال کی طرف توجہ کریں. جیسے جیسے اعمال ہوں گے نا ویسے ویسے درجات چڑھے گا انسان. تو یہ بھی کہا جاتا ہے جتنی قرآن کی آیات ہیں اتنے ہی جنت کے درجات ہیں. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 100 درجات. ٹھیک ہے، تو وہ کیسے ملیں گے؟ اعمال کے ساتھ. اور اعمال کی قبولیت کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح دونوں چیزیں نا ساتھ. اور اچھے عمل کی قبولیت کی دو شرائط ہیں: اخلاص اللہ کے لیے کیا جائے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو. اور آپ کا رب بے نیاز ہے، رحمت والا، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہارے بعد جنہیں چاہے جانشین بنا دے. یہ بھی کتنی ڈرانے والی بات. تم نہیں سدھرتے ہو، نہ سدھرو، تم لے لیے جاؤ گے، دوسرے لوگ آ جائیں گے. جیسے اس نے تمہیں دوسری قوم کی نسل سے پیدا کیا. تمہارے پہلے بھی تو قومیں گزر چکی ہیں، وہ اس دنیا میں نہیں رہی، تم کہاں رہو گے؟ بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور آنے والی ہے اور حاجت کرنے والے ہیں. یعنی قیامت کی گھڑی ضرور قائم ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے اے میری قوم تم اپنی جگہ عمل کرو، بے شک میں بھی اپنی جگہ عمل کرنے والا ہوں. یعنی جو تم کرتے رہو میں بھی اپنی جگہ پہ کام کر رہا ہوں. چنانچہ جلدی تم جان لوگو کہ کس شخص کے لیے آخرت کا انجام ہے اور بے شک ظالم فلاح نہیں پائیں گے. اب دیکھیں دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں نا آپ لوگوں کے لیے، کہ یا تو آخرت میں قائم ہونا ہے تو اگر وہ اس بات پر ایمان لے آئیں گے تو فائدہ پائیں گے، اور اگر قیامت کے قائم نہیں ہونا تو یہ دنیا تو جو ہے وہ صحیح گزرے گی نا، یعنی ظلم کی طرح تو نہیں. تو اب تم جو چاہتے ہو کرتے رہو. میں نے حق بات بتا دی. اگر تم بھلے کی طرف آ جاؤ گے اور اس پر ایمان لے آؤ گے تو تمہارا ہی بھلا ہوگا. اور انہوں نے اس میں سے اللہ کے لیے ایک حصہ ٹھہرایا جو اس نے کھیتی اور چوپایوں کی شکل میں پیدا کیا. پھر اپنے خیال کے مطابق کہنے لگے یہ حصہ اللہ کے لیے اور یہ ہمارے دیوتاؤں کے لیے. ہمارے
مشرکین مکہ کی بات نہیں تھی، یہ آج بھی نعوذ باللہ یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں. اور جو اللہ کا قصہ ہے وہ ان کے دیوتاؤں کے پاس پہنچ جاتا ہے. یعنی مشرکین اپنے بتوں سے اتنا ڈرتے تھے کہ اگر بتوں کے حق میں کوئی کمی ہونے لگتی تھی نا تو اللہ کے حصے میں سے اٹھا کے اس کو کہا. لیکن اگر اللہ کے حصے میں سے کمی ہونے لگتی تو ادھر سے نہیں اٹھا. یہ اب ہم محسوس کریں. میں تو کہتی ہوں میں شاید اپنے خامن سے زیادہ ڈرتی ہوں جس کے میں آپ میں سے ہر کوئی دیکھ سکتا کہ ہم کس کس کی عزت کی لاج رکھتے ہیں اور اللہ کی کوئی قدر نہیں ہمارے دلوں میں. اللہ اکبر. اور اسی طرح بہت سے اس کے بعد فرمایا اس قدر برا ہے جو فیصلہ کرتے ہیں، یعنی اللہ کو چھوڑ کر کیسے ان بتوں سے ڈرنے لگے ہیں. اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے دیوتاؤں کے ان کی اولاد کا قتل پسندیدہ بنا رکھا ہے. اور کیا کرتے تھے اپنی اولاد بھی قتل کر ڈالتے تھے بتوں کے نام پر چڑھانے کے لیے تاکہ انہیں ہلاک کر دے اور ان کے لیے ان کا دین مشکوک بنا دے. اور اگر اللہ چاہتا یعنی ایسے چیز کا حکم اللہ تعالیٰ اتار سکتے تھے کہ اپنی اولاد کو قتل کر دو، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ یہ کام نہ کرتے. چنانچہ انہیں اور ان کے جھوٹ کو ان کے حال پر چھوڑ دیجیے جو وہ بھٹتے ہیں. اور اپنے جھوٹے خیال کے مطابق انہوں نے کہا یہ چھپایا اور کھیتی ممنوع ہے، انہیں بس وہی کھا سکتا ہے جسے ہم چاہیں. اور بعض چھپائے ہیں جن کی پشت پر سواری حرام کر دی گئی. جانوروں کو بنایا اللہ تعالیٰ نے کھانے کے لیے اور سواری کرنے کے لیے. یہ اپنی مرضی سے اس کو بعض اوقات اس کا کھانا حرام کرتے اور بعض اوقات اس کی سواری. ایسی ہی مثالیں آپ کو اپنے معاشرے میں بھی ملتی ہیں. جانوروں کو کھیتوں میں چھوڑ دیا جاتا ہے بیچارے جس کی چاہے املاک تباہ کریں، اور چاہے وہ بیچاری گائے جو چھوڑی گئی ہوتی ہے وہ جا کے کسی کرنٹ کھا کے مر جائے. اور نعوذ باللہ یہاں تک کہ جہاں پہ تو قتل اولاد کی بات آ رہی ہے تو آپ نے کبھی دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے سر ہوتے ہیں ان کے سروں پہ وہ چڑھا دیے جاتے تھے کھڑے، وہ کسی خاص بزرگ کے نام پر اولاد کو ہی وہ رکھا جاتا ہے. استغفر اللہ. تو یعنی اللہ تعالیٰ حکم اتارنے والے ہیں. یہی کوئی دین ہے جو اللہ نے بنایا ہو ذرا سوچو تو. اور بات چھپائے ہیں جن پر اللہ کا نام نہیں پڑھتے یہ سب وہ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہوئے کہتے ہیں اور جلد ہی انہیں اس جھوٹ کی سزا دے گا جو وہ گھڑتے رہے ہیں. یعنی بات چھپائیوں پر اللہ کی بجائے دوسرے بتوں کا نام لیتے ہیں. اور انہوں نے کہا ان حرام کیے ہوئے جان چھپائیوں کے پیٹ میں جو بچہ ہو وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، اور اگر وہ مردہ ہو تو مردار عورتیں مرد اور عورتیں سب اس میں شریک ہیں. یہ بھی ان کی اختراع پردازی ہے جس کا بیان کیا جا رہا ہے. جلد کہ اللہ انہیں اس طرح خود ہی حلال حرام طے کرنے کی سزا دے گا. بے شک وہ بڑا حکمت والا خوب جاننے والا ہے. تو یاد رکھیے کہ اللہ کو ماننے میں صرف یہ چیز نہیں آتی کہ اللہ کا اقرار کرنا، اس کو وحدہ و شریک لا شریک ماننا، بلکہ اس کے حلال و حرام کے احکامات پر بھی سر تسلیم خم کرنا. اور اگر کوئی یہ نہیں کرتا اور اپنی مرضی سے کسی حلال کو حرام اور حرام کو حلال ٹھہرا تو یہ شرک میں جا رہا ہے. بے شک وہ لوگ خسارے میں رہے جنہوں نے اپنی اولاد کو ان کے بغیر بے وقوفی سے قتل کیا. یہ آج بھی ہو رہا ہے. اور اللہ نے انہیں جو رزق دیا اللہ پر جھوٹ باندھ کر اسے حرام ٹھہرایا کہ ٹھیک وہ گمراہ ہو گیا اور وہ ہدایت یافتہ نہ. اور یہ بات کتنی عام ہوتی چلی جا رہی ہے. جتنی زیادہ سائنس کی ترقی کی ہے نا اتنا ہی زیادہ یہ یعنی وہ پیدا ہوا کہ بچی کو مارتے تھے نا اب پیٹ میں ہی ختم کرتی جاتی ہے. اور وہی ہے جس نے باغات پیدا کیے ٹٹیوں پر چڑھائے ہوئے اور بغیر چڑھائے ہوئے اور کھجور اور فصلیں پیدا کی. ان کے پھل مزے میں مختلف ہیں اور زیتون اور انار پیدا کیے ملتے جلتے بھی اور نہ ملتے جلتے بھی. ان کا پھل کھاؤ جب وہ پھل لائیں اور ان کی کٹائی اور سنائی کے دن اس اللہ کا حق دے دیا کرو اور فضول خرچی نہ کرو. یعنی آپ یہ دیکھیں جب فصلیں ہوتی ہیں تو اس میں سے زکوٰۃ اور عشر کا حصہ نکالا جائے. بے شک اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور فضول خرچی کیا ہوتی ہے کہ اللہ کے دین کے علاوہ جس معاملے میں بھی آپ خرچ کرتے ہیں نا یا ضرورت کے کاموں میں بھی حد سے بڑھ کر خرچ کرنا سب اسراف ہے. لیکن اللہ کے دین میں اگر آپ جتنا بھی خرچ کرتے ہیں وہ فضول خرچی میں نہیں آئے گا. سر میں 1:02 ہو گئے آپ دیکھ لیجیے. آپ کا کیا خیال ہے؟ ربا ہو گیا تھا. میں سوچی تھی ربا تک ہی رہنے دیتے ہیں. اور پیدا کیا اس نے چوپایوں میں سے بوجھ اٹھانے والے اور زمین سے لگے پس قد. اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یعنی جو ایسی باتیں پڑھانے والا بیسیکلی کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے. تو اس کے قدموں کی پیروی نہ کرو. یہ 8 کس میں پیدا کی ہیں؟ 2 بھیڑ میں سے 2 بکری میں سے. یہاں پر جو جانور قربان کیے جاتے ہیں نا ان کا ذکر آ رہا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ آپ اس اللہ نے دونوں کے نر حرام کیے ہیں یا دونوں کی مادائیں یا وہ بچے جو دونوں ماداؤں کے پیٹ میں ہوں. ٹھیک ٹھیک ان کے ساتھ مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو. اور 2 اونٹوں میں سے اور 2 گایوں میں سے کہہ دیجئے کہ اللہ نے دونوں کے نر حرام کیے ہیں دونوں کی مادائیں یا وہ بچے جو دونوں ماداؤں کے پیٹ میں ہو. کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ تاکیدی حکم دیا تھا؟ یعنی جو تم اپنے سے باتیں گھڑ رہے ہو یہ اللہ تعالیٰ نے تو نہیں اتاری. پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ گھڑا. آپ یہ دیکھیں کہ زندگی میں بھی اگر ہم کسی کے نام سے کوئی بات کر دیتے ہیں نا اور اس کو پتہ چل جائے تو کیسا مائنڈ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم یہ ظلم کرتے ہو تاکہ وہ بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کرے. بے شک اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا.
تو ہدایت نہ ملنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ کے دین کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنا اور اصل دین سے لوگوں کو پھیرنا، اپنے مرضی کی چیزوں پر لوگوں کو لانا. اور یعنی کہ میں خود کو بھی خبردار کرتی ہوں اور آپ کو بھی کہ بچوں کو بھی دین پر لانے کے لیے نا من گھڑت چیز نا دین میں شامل کیا کریں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے میری طرف جو وحی کی گئی ہے میں اس میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر جو اسے کھائے حرام ہو مگر یہ کہ وہ مردار ہو یا کھایا ہوا خون یعنی جو بہتا ہوا خون ہے نا وہ حرام یا سور کا گوشت کیونکہ وہ ناپاک ہے یا اس کو کہ ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا. اور یہاں پر رک کر یہ سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی حکمت والے ہیں، وہ جانتے ہیں ان میں سے جو چیزیں حرام کی گئی ہیں نا وہ نہ صرف یہ کہ آپ پوری فائدوں کے لحاظ سے دنیا میں بھی آ کے دیکھیں گے یہ بات اب سائنس پروو کر رہی ہے کہ یہ ساری زندگی ہے جسے حرام کیا گیا ہے. پھر جو شخص مجبور ہو جائے بشرطے کہ وہ کسی سرکشی کرنے والا اور حد سے گزرنے والا نہ ہو تو بے شک آپ کا رب بڑا بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. اس بات کو بھی فوکس کریں کہ جب وہ مضطر ہے رخصت ہے. ابھی دیکھیں نا کہ جب کوئی شخص بھوک کے مارے مرنے والا نا تو اس کے پیٹ میں ویسے ہی ایسے انزائم پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ زہر کو بھی ہضم کر جاتا ہے. آپ یہ آج ہی سرچ کر کے دیکھتے ہیں. تو اگر وہ مردار جو کہ عام صحت مند انسان کھائے نا تو اس کے اندر جو جا کے کرے گا نا وہ بھوکے پیٹ کے اندر جا کے وہ نہیں کرے، اس کی کیمسٹری اس وقت چینج ہوئی. ٹھیک ہے. اور جو لوگ یہودی ہوئے ان پر ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کیا تھا اور گائے اور بکری میں سے ان پر ان کی چربی حرام کی تھی سوائے اس چربی کے جو ان کی پیٹھوں یا آنکھوں کے ساتھ لگی ہوئی ہو یا ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی ہو. آ کے دیکھیں کہ کتنی زیادہ مصیبتیں تھیں. یہ وہی اغلال ہے جن کا ذکر آپ اس سے پڑھ چکے ہوں گے نا. اس طرح اور بوجھ پہ جو ان پر لادے گئے تھے یہ سزا ہم نے انہیں ان کی سرکشی کی باعث دی تھی. بوجھ کی جو ان کی نا نعمتوں سے انسان کو روک لیا جاتا ہے اس کی اپنی بدعملی ہوتی ہے. بعض اوقات آپ کو ایک ایسی چیز کھاتے رہتے جو آپ کے اندر آپ کو پیٹ کو خراب کر رہی ہوتی ہے چاہے حلال ہی ہوتے کیونکہ شراب میں جاری ہوتی ہے نا فائنلی ڈاکٹر آپ کو روک دیتا ہے کہ نہیں ہم نہیں کھا سکتے. ایک عورت کے بارے میں سن رہی تھی کہ ساری عمر انہوں نے پھل آخری عمر میں وہ اسی پر ہی اٹھ گئی. یعنی ایک چھوٹی سی مثال دی ہے لیکن ہم اپنی اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں. اور بے شک ہم سچے ہیں یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کا دین برحق ہے. پھر اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو کہیں کیجیے تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے اور اس کا عذاب مجرم قوم سے ٹالا نہیں جاتا. یعنی اللہ تعالیٰ رحمت والا تو ہے لیکن جو مجرم قوم ہے ماننے والے نہیں تو پھر عذاب ان سے نہیں کرتا. جن لوگوں نے شرک کیا وہ جلد ہی کہیں گے اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا شرک نہ کرتے اور نہ ہی ہم کوئی چیز حرام کرتے. اب یہ ان کا ایک اور مجرم جو ہم کہتے ہیں نا اللہ چاہے گا تو نماز پڑھ لیں گے. اسی طرح ان لوگوں نے حق کو جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب رکھ دیا. کہہ دیجیے کہ تمہارے پاس کچھ علم ہے تو اسے ہمارے سامنے پیش کرو. تم تو صرف گمان ہی کی پیروی کرتے ہو، تم اٹکل بچوں کی سے کام لیتے ہو. تو کوئی آپ کو بہتارا ہو کوئی کچھ کہہ رہا ہو تو آپ کہہ دیں لے آؤ جہاں چیزیں پڑی کوئی سند ہے تو لے آؤ پیش کرو. کہہ دیجیے تم اپنے گواہ لے آؤ جو اس بات کی گواہی دیں کہ بے شک اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے. پھر اگر وہ گواہی دیں تو بھی آپ کے ساتھ گواہی نہ دیں اور آپ ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیں جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور نہ ان لوگوں کی پیروی کریں جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور دوسروں کو اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایسے لوگوں سے بچ کر رہیں. کہہ دیجیے آؤ میں پڑھ کر سناتا ہوں جو کچھ تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے یہ کہ تم اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، اپنی اولاد کو تنگستی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی اور انہیں بھی رزق دیتے ہیں. اب یہاں پر بات تو یہ ہوئی ہے نا کہ جو کچھ حرام ٹھہرایا تمہارے رب نے تم پر تو بات صرف شرک ہے جو حرام ٹھہرایا کہ والدین کے ساتھ تو احسان کرنے کا یعنی امر کا حکم آ گیا. تو مطلب یہ کہ اس سے جو اپوزٹ ہے نا اس سے روکا جا رہا ہے. اپوزٹ کیا ہے؟ والدین سے برا سلوک کرنا وہ یہاں پر دراصل روکا گیا ہے. بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ خواہ وہ ظاہر ہوں یا چھپے ہوں اور کسی ایسی جان کو قتل مت کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہو. قتل نفس کو الگ سے بیان کیا سوائے اس کے جس کا قتل برحق ہو. یعنی اگر جنگ میں ہے یا ویسے جیسے اس کا شادی شدہ زانی کا قتل کیا جاتا ہے یعنی حق کے ساتھ قتل کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ نہیں. ان ساری باتوں کی اللہ نے تمہیں تاکید کی ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. تم یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہو یہاں تک کہ وہ پختگی کی عمر کو پہنچ جائے. یعنی اگر وہ تمہاری سرپرستی میں آ گیا ہے وہ ابھی یعنی بالغ نہیں ہوا ہے تو تم اس کے مال میں تصرف کیسے کرو گے کہ صرف اتنا کھا لو کہ اگر تمہارے پاس نہیں ہے نا تو پھر اب تم اس کے مال میں سے اتنا لے سکتے ہو جتنا ایک سرپرست تھا. یعنی تم اس کی حفاظت کرے ہو اس طرح سے. یہ نہیں مطلب ہو رہا کہ تم یعنی اس کے مال کو سمیٹ جاؤ سارا دن اور تم ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا دو اور ہم کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے. اور جب تم کوئی بات کرو تو انصاف سے کام لو اگرچہ معاملہ تمہارے قریبی رشتے دار کا ہو. یعنی اور یہ دیکھیں نا انصاف یہ صرف باہر نہیں ہے مارکیٹ میں جا کے نہیں ہے یا حکومتی سطح پر نہیں ہے اپنے ہی گھروں میں. نند جو ہے وہ شکایت کری بھابھی اپنی ماں کے سامنے تو کیا ماں کا رویہ کیا ہونا چاہیے
کہ اس میں دیکھیں چاہے بات اپنی بیٹی کے خلاف جائے، اور اسی طرح ہمارا بھی ایک کام ہے، تو ہم بھی یہ دیکھیں کہ چاہے بات قریبی رشتے دار کے خلاف جا پڑے لیکن عدل کی بات کہو. ان ساری باتوں کی اللہ نے تمہیں تاکید کی ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اور یقیناً کہ میرا راستہ ہے سیدھا، لہٰذا تم اسی کی پیروی کرو، اور تم دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو، وہ تمہیں اللہ کے راستے سے الگ کر دیں گے. اللہ نے تمہیں اس کی تاکید کی ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو. پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اس لیے کتاب دی کہ وہ جو اچھے کام کرے اس پر ہماری نعمتیں پوری ہوں، اور ہر چیز کی تفصیل بیان کرنے کے لیے. اب جیسے ان کو کتاب ملی اسی طرح آپ کو بھی ملی ہے، اور یہ ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے تاکہ وہ اپنے رب سے ملاقات پر ایمان لے آئیں. اور یہ قرآن ایک عظیم کتاب ہے، ہم نے اسے نازل کیا ہے، یہ برکت والی ہے. برکت والی کیسے ہے؟ خالی یہ نہیں کہ اس کو پڑھتے رہیں گے تو برکتیں ملتی رہیں گی، بلکہ اس کے احکامات پر عمل کرنا بھی برکت ہے. ٹھیک ہے، اس کو پکڑ کے رکھنا، اس کو تھام کے رکھنا برکت ہے. اس کو چھوڑ دو گے تو برکت سے محروم ہو جاؤ گے. اور ایک سال سلف صالحین کا یہ بھی ہے قول کہ جتنی برکت چاہتا نا اتنا قرآن پڑھو. ہم دیکھیں ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں اور برکتیں ہم اتنی مانگتے ہیں اللہ. بس تم اس کی پیروی کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو پیروی اور تقویٰ جو ہے وہ کیا لے کر آئے گا ہمارے لیے؟ رحم لے کر آئے گا اللہ کا. تاکہ تم یہ نہ کہو کہ صرف ہم سے پہلے دو گروہوں یعنی یہود و نصارہ پر کتاب نازل کی گئی تھی اور بے شک ہم تو ان کے پڑھانے سے بے خبر تھے. یا تم یہ نہ کہو کہ اگر بے شک ہم پر کتاب نازل کی جاتی تو ہم ضرور ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے. چنانچہ یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح کتاب اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے. پھر اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے منہ موڑا؟ جو لوگ ہماری آیتوں سے منہ موڑتے ہیں انہیں ہم جلد سخت عذاب کی شکل میں سزا دیں گے اس لیے کہ وہ حق سے منہ موڑتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یعنی اب تم کہہ نہیں سکتے کہ تمہاری طرف کتاب نازل نہیں تھی. اب ہم کہہ نہیں سکتے کہ ہم نے آج اتنا کچھ نہیں پڑھا. استغفر اللہ سچ میں. اب یہ قرآن ہمارے حق میں حجت بن جائے، ہمارے خلاف حجت نہ بنے. اور جیسے میں ابھی کہہ رہی تھی نا کہ یعنی ہم میں سے کوئی بھی تکبر اور غرور میں نہ آئے. ہم نے کیا سیکھا اور کیا سکھایا، اصل تو معاملہ ہمارے عمل پر ہے کہ ہم اللہ سے ساتھ جڑیں. کیا وہ صرف اس بات کا انتظار کریں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا آپ کا رب آئے یا آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی؟ کس چیز کا انتظار ہے ہمیں؟ جس دن آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی تو کسی شخص کا ایمان لانا اسے فائدہ نہیں دے گا. جب مصیبت سامنے آ کھڑی ہوئی تو پھر اب کہتے بھی رہو کہ نہیں میں اب توبہ کرتا ہوں، تو توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا، یعنی بالکل ایسے جیسے ایمان تو لے آئے تھے لیکن سورج جو ہے مغرب سے طلوع ہو گیا تو اب آگے نیک عمل کی کوئی فرصت. کہہ دیجیے تم انتظار کرو، بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں. بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ بازی کی اور وہ گروہوں میں بٹ گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. بے شک ان کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، پھر وہ انہیں ان کاموں سے آگاہ کرے گا جو وہ کرتے رہے تھے. تو تفرقہ بازی ان کے دین میں بھی ہوئی، ہمارے دین میں بھی ہے. ٹھیک ہے، اور وہ گروہوں میں بٹ گئے. تو آپ کیا ہے کہ آپ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ استوار کر لیں اور ان کا معاملہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کے ہی سپرد ہے. اللہ تعالیٰ سارے مقامات کا فیصلہ اللہ کے نام ہو جائے گا. جو شخص وہاں ایک نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے 10 گنا ثواب ہوگا. جو شخص ایک برائی لے کر آئے گا تو اسے بس اس کے برابر سزا دی جائے گی اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اتنی زیادہ تسلی کی بات. ہم اتنا کچھ سنتے ہیں کہ دل بیٹھ گیا تھا جیسے کہ کیا کیا کچھ کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرما دیا ایک نیکی کرو گے نا تو 10 گنا بدلا ہے. اور پھر جتنا زیادہ عمل خالص ہوگا نا، جتنا زیادہ اللہ کے لیے نیت خالص ہوتی جائے گی تو پھر وہ 10 کیا اس سے بھی 700 گنا کا ذکر آتا ہے نا. آپ نے صدقے کی آیات پڑھی تھی نا تو اس میں کیا آتا ہے کہ 700 اور 7 یہاں پر 10 گنا پایا جا رہا ہے. تو 700 گنا کیسے ہے؟ جتنا زیادہ اخلاص ہے نا اتنا پھر وہ اوپر جائے گا. اور برائی کرو گے تو بس ایک برائی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے رحم کرنے والے اور ان کو ظلم نہیں کیا جائے گا. اس کے باوجود بھی کسی شخص پہ برائی کا پلڑا بھاری ہوتا ہے اس سے. یہ بات یہاں پہ سوچ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے بے شک مجھے میرے رب نے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی ہے. صحیح اعلیٰ افراد کے حامل ایک رب کے پرستار ابراہیم کے طریقے کی، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا. کہہ دیجیے بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اس کا کوئی شریک نہیں. مجھے اسی بات یعنی توحید کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. ہم سب کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ خالص موقع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. کہہ دیجیے کہ میں اللہ کے علاوہ کوئی اور رب تلاش کروں جبکہ وہی ہر چیز کا رب ہے، اور کوئی شخص ایسا گناہ نہیں کماتا جس کا وبال اسی پر نہ ہو، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. تو اپنی فکر کریں، اپنی فکر کریں. بعض اوقات نا یہ بات میری زندگی میں میں نے بڑی مشکل سے سیکھی ہے. فجر نماز پڑھنے کھڑے ہو جو ساتھ ہی دھیان پر ابھی فلاں کو بھی جگانا ہے، فلاں رہ گیا، فلاں مسجد میں، ان چیزوں سے نکل آئے. اپنی ذمہ داری پوری کریں
لیکن اپنی راہ کھوٹی نہ کریں، کیونکہ آپ نے کسی کا بوجھ نہیں اٹھانا، آپ نے اپنے عمل کا حساب دینا ہے، کتنے خوشبو سے نماز پڑھی تھی، پھر اپنے رب ہی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے، چنانچہ وہ تمہیں ان باتوں سے آگاہ کرے گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے تھے، وہاں پہ سب اختلافات کا فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ ہمارے ان سوالوں کا بھی جواب ہے جو فرقہ بازی ہوتی ہے نا، آپ کہتے ہیں نفع دین کرنا، دوسرا کہتا ہے نہیں کرنا، بھئی تمہیں جو بات پہنچی ہے تم اس کے مطابق عمل کر لو، جو اس کے بعد پہنچی ہے وہ اس کے مطابق کر لے گا۔ جو فروعی معاملات ہیں نا ان پہ اختلافات نہ کیا کریں، جو بنیادی چیز ہے نا اس پر فوکس کیا کریں، تو ان تمام معاملات کا فیصلہ اللہ کے یہاں ہو جائے گا۔ جب ہم یہ سوچتے ہیں نا تو ہم اپنے آپ کو خالص کر لیتے ہیں کہ اچھا جب اللہ کے یہاں پہنچیں گے تو جو حق ہے وہ سامنے آ ہی جائے گا، اور پھر ہم ڈر بھی جاتے ہیں کہ اگر میں ہی غلط ہوں نا تو پھر مجھے چپ کر جانا چاہیے۔ پھر فرمایا اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض پر اونچے درجے عطا کیے۔ یہ تو دنیا میں ہوتا ہے، تو اس میں کوئی حسد کا مقام نہیں ہے۔ تمہیں زمین میں ایک دوسرے کے، کیونکہ اس کے سوا نظام ہی نہ چل سکتا۔ ایک ادارے میں کوئی پرنسپل ہوگا، اب ساری ٹیچرز کو تو پرنسپل ڈکلیئر نہیں کیا جا سکتا، یا سارے ٹیچرز بھی نہیں ہو سکتے، کوئی تو ایک پرنسپل ہوگا۔ اسی طرح گھر میں ایک ساس تو ہوگی بیچاری، اس کی بات سن لو، کوئی ماں ہے اس کی بات سن لو۔ نہیں، ہم کیا چاہتے ہیں، یہ ہماری آزمائش ہو رہی نا، درجات میں اس کو بلندی دی گئی ہے۔ آج ہی میں وہ پڑھ رہی تھی کہ یہ عزت و احترام جو ہوتا ہے نا یہ عکس کی طرح ہے، جتنا تم دوسروں کو دو گے اتنا ریفلیکٹ ہو کے تمہاری طرف آئے گا، ٹھیک ہے؟ آج تم نیچے ہو کل تم اوپر ہو گے، تم بھی پھر وہ عزت پالو گے جو آج تم دوسروں کو، اپنے بوڑھوں کو دے رہے ہو، بڑے بوڑھوں کو۔ صرف عمر میں نہیں، ویسے بھی بعض اوقات بڑائی ہوتی ہے نا، کوئی اقتدار میں آگے ہوتا ہے، کوئی کچھ ہوتا ہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری آزمائش ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ وہ تمہیں ان نعمتوں میں آزمائے جو اس نے تمہیں دی، بے شک آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے اور بے شک وہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو بات وہی، یعنی اللہ تعالیٰ کی سورہ یہیں پہ ختم ہوئی کہ جو لوگ نہیں ماننے والے ہیں تو جلد عذاب کو دیکھ لیں گے، لیکن جو توبہ کر کے اپنی اصلاح کرنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو غلطیاں ہوگی وہ معاف فرما دیں، جو ایک دو جگہوں پر جو بھی ایسا ہوا ہے